أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وعلیکم السلام ورحمة الله السلام۔ وبركاته. كيف كيف حال حالك يا أستاذة؟ أنا بخير وكيف حالكن يا أخوات على الحمد كل خير. للہ نحن بہترین۔ بخير. الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین حال میں رکھے انشاءاللہ۔ آمين. چلیں جی اور آپ کو ماشاءاللہ انشاءاللہ جی آمین ثم آمین۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا 7واں پیج کل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، 6 اور 7۔ اچھا جو ہماری نیکسٹ کلاس تو ہو جائے گی، یعنی کہ جو ہم ڈی والا سوری جو 8 A B وہ ہم کر لیں گے، پھر اس سے جو اگلا والا ہے نا اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ پاسبل ہوا ہمارے لیے، سب کے لیے آسانی ہوئی تو ہم کلاس کر لیں گے، ورنہ پھر عید کے بعد کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے گروپ میں ذرا تھوڑا سا آئیڈیا دے دینا ہے، کیونکہ کچھ لوگ بعض دفعہ جب ذی الحج شروع ہوتا ہے تو پھر کہیں گاؤں وغیرہ میں یا اپنے جیسے بڑا گھر ہوتا ہے کہیں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے نا کلاس وغیرہ لینا، تو آپ نے ذرا بتانا ہے کہ جو اس سے نیکسٹ والی کلاس ہوگی تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے میم، ہاں انشاءاللہ تو وہ پھر ہم عید ہاں کے بعد پھر کیا ہم کہ اس کو ہوگی ایسے عید کے بعد۔ ہاں پھر ہم ایسا کر لیں گے، کیونکہ اس سے پھر تھوڑا سا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ عید کے بعد جب ہم اپنا 8واں پیج شروع کریں گے تو پھر وہ نیکسٹ ویک میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس سے نیکسٹ میں ہم ساری کی ساری ریویژن کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہوگا کہ چلیں جو آپ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی فنکشن وغیرہ سے لوٹتے ہیں، یا جیسے اب یہ ایونٹ ہے ماشاءاللہ جو عید ہے سیلیبریشن ہے، پھر اس میں یہ تو تھکا دینے والا ہے موقع، کام شام ظاہر سی بات ہے بزی بزی ہوتے ہیں، تو دوبارہ سے پلٹنا اپنے کورس کی طرف، اپنے سارے جو کانسیپٹس وغیرہ ان کی طرف ذرا لوٹ کے آنا بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا لے کے آنا پڑتا ہے نا، تھوڑی سی عادت چھٹیوں کی بھی پڑی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ ایک پیج پورا پڑھیں گے نا، اس میں جو پیچھے جو ہم جتنا بھی پڑھ کے آئے ہیں 1 اور 2 کا، اور اسی طرح جو QC3 کے شروع سے ہم نے پڑھنی شروع کی ہے گرامر، وہ اسی طرح سے بہت سے الفاظ بھی دوبارہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں، ان کے معنی وغیرہ ہر چیز وہ یہ کہ چلے دوبارہ سے نیو ہو جائے گی، گو تھرو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کر لیں گے کوشش ایسے، کیونکہ آج جو تھی کلاس ہم نے غور کیا ہے تھوڑا سا QC1 کا، وہ وینسڈے کو تھی، تو وہ شاید لکھنے میں تھوڑی سی ہو گئی گڑبڑ، وہ بالکل میرے خیال سے چاند رات کی بن رہی تھی کلاس، تو تب تو پھر لوگ زیادہ بزی ہوتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ ہمارے کورس کا نام بھی یہی ہے، آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، اور آسانیاں ہی بانٹنی ہے۔ اچھا، ایک سسٹر حفصہ نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اسائنمنٹ، ٹھیک ہے، وہ جن لوگوں نے کی ہے وہ ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کی آج ہم شیئر کریں گے اور تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا مقصد آپ کو نہ تو ڈرانا ہے نہ کسی مشکل میں ڈالنا ہے، صرف یہ کہ شوق پیدا ہو کہ میں نے یہ QC3 تک جو سیکھا یا QC3 میں جو میں نے سیکھا، مجھے اس کا فائدہ قرآن مجید کی اگلی آیات میں کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور QC3 انشاءاللہ جس دن آپ کا QC3 کمپلیٹ ہو جائے گا نا، اور انشاءاللہ پوری سمجھ کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کو یہ سارے افعال انشاءاللہ آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا آپ کو قرآن مجید میں اتنے زیادہ الفاظ نظر آئیں گے مزید فیہ کے، اور اس میں پھر ابھی تو ہم صرف یہ کہ ٹیبل کر لیتے ہیں نا کہ چلے ٹیبل کی روانی آ جائے، پھر ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ان ابواب میں خاصیات کیا ہوتی ہیں، کہ اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ خوا، را اور جیم، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، تو یہ فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک تو یہ معنی میں فرق پڑ گیا کہ خود نہیں نکلا، کسی نے اس کو نکال دیا۔ اب اس کو ہم کسی اور ایک مزید انشاءاللہ طریقے سے سیکھیں گے، کچھ ہم سیکھیں گے QC4 میں، کچھ 5 میں سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، 5 تک پہنچتے انشاءاللہ ہم جو لفظوں کی آخری حرکت ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب قرآن مجید میں زیر زبر پیش
बेमकसद तो नहीं है ना। एक कोई हम कहते हैं कि एक नुक्ता भी बिला वजह नहीं है कुरान मजीद में। तो ये जो एंडिंग है ना, एंड जो होता है, जैसे अब आप देखिए रसूल के नीचे जेर लगी हुई है, अल्लाह ही के नीचे जेर लगी हुई है, रब्बी के नीचे जेर लगी हुई है। तो अब इसमें कहीं ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम नहव की रूह से सीखते हैं। अभी जो हम सीख रहे हैं, हम सर्फ सीख रहे हैं, ठीक है। सर्फ क्या कहते हैं? फेरने को कहते हैं सर्फ, ठीक है। तो इसमें जो हम हरूफ के जरिए सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? हम एक मादा लेते हैं, और आपके साथ जैसे हमने एक ऐप भी शेयर की है ना, उस ऐप में भी देखा करें, कोई सा मादा एक डाल के देखा करें, फिर उसमें वो मुख्तलिफ अबवाब में चले जाते हैं। बाज दफा तो ये होता है कि वही एक बाब आपको नासरा में भी मिलेगा, सामिया में भी मिल जाएगा, फिर मजीद फीही में आए तो फाला में से भी मिल जाएगा, जैसे फा अला हासबा वाला। चलिए उस तरह से नाम लेते हैं, आसानी हो जाएगी। हासबा वाले में से भी मिल जाएगा, अल्लामा वाले में से भी मिल जाएगा। बाज दफा ये होता है कि काफी सारी लंबी लिस्ट होती है। तो अब जैसे जैसे अल्फाज बदलते हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा माना बदल जाता है, वैसे वैसे थोड़ा सा उसका असर, बाब का असर बदल जाता है। क्योंकि कुरान मजीद में थोड़े अल्फाज हैं, लेकिन कुरान मजीद की जुबान बड़ी फसीहो बलीग है, ठीक है। कहीं बात को मुख्तसर करके समझाया गया, और कहीं बात को थोड़ा सा तूल देकर समझाया गया। तो ये जो हम कोर्सेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद आपको ये फायदा होगा कि आप ना सिर्फ कुरानी आयात को समझेंगे, बल्कि आप अहादीस के, अगर पूरी हदीस का तर्जमा नहीं कर सकते तो कम से कम आप टुकड़ों में उसका तर्जमा कोशिश करके बनाने के काबिल होंगे। फायदा क्या होगा? तर्जमे तो बने हुए हैं, सवाल हो सकता है कि तर्जुमा हमने बना के क्या करना है? तर्जुमा समझ में आने लग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तर्जुमे हमने कोई नए नहीं बनाने। उलमा ने और जो आइमा किराम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत करके उनकी मेहनतों का निचोड़ है ये जो तराजिम हमारे तक पहुंचे, तफासिर पहुंची हैं, तदब्बुर किया गया है। हमने क्या करना है? हम उनको थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कोर्स 3 चल रहा है। सूरतुल बकरा हमारी आयत नंबर 54 आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पेज 7 कंप्लीट होने को है, हम 1/3 कर चुके हैं, सिर्फ एक रह गया, वो इंशाल्लाह हमने कल कर लेना है, ठीक है। तो अब ये जो सी के बाद डी इशारा में ये सफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारे QC3 के 2 पेज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। सूरतुल फातिहा को हमने राइट हैंड पे किया था, और अब सूरह, ओ सॉरी, अब हम कोर्स 3 को अपने लेफ्ट हैंड पे कर रहे हैं। सूरत हमारी अल बकरा चल रही है। ये कब खत्म होगी? ये कंप्लीट होगी QC6 में, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह से 2.5 पारे जिसको हम कहते हैं, लंबी सूरा है। और अच्छा, इसमें एक और मजे की बात यह है कि ये आसान अल्फाज हैं। ये ग्रामर के हवाले से भी आसान है, ये याद करने के हवाले से भी आसान है, ये पढ़ने के हवाले से भी आसान है। तो कहाँ से बात शुरू हुई? अल फातिहा खोलने वाली। और सूरतुल फातिहा अपने आप में एक मुकम्मल जामे सूरत है, ठीक है। इसके बाद हमने शुरू किया सूरह अल बकरा से। हमने सबसे पहले जिस चीज के बारे में पढ़ा, हिदायत। हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। फिर हमने अगले ग्रोहों के बारे में पढ़ा, यूं दावतुल कुरान, और बेशुमार हमने इशारे पढ़े। इशारों का फायदा क्या होता है? जब आप वो आयात पढ़ें तो आपको इशारा याद आ जाए, इशारा याद आ जाए तो आपको वो सारी क्लास के मज़ामीन सब कुछ याद आ जाता है कि आपने इसमें ये वाली वाही जमा पढ़ी थी, ये अफ़ाल पढ़े थे, ये हमने शरह पढ़ी थी। और आप देखा करें, गौर किया करें कि जो हम पढ़ के आए ना QC2 जो में हम पढ़ आए आयात, वो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे भी होने लग जाता है कि कोई पढ़ रहा हो, जैसे आप कारी का सुन रहे हैं, पीछे आपके कानों में आवाज आ रही है, आप पूरा ना सही तो कम अज कम 85% कम अज कम तर्जमा खुद ब खुद अपने जहन में उसको समझने लग जाते हैं। तो ये एक कामयाबी, बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंशाल्लाह हम अरबी जुबान सीखने की तरफ आ गए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। इंशाल्लाह मजीद भी सीखते जाएंगे। इंसान कब्र तक सीखता ही सीखता है, हमने हिम्मत नहीं हारनी। अब हम पढ़ रहे हैं बनी इसराइल के बारे में। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूद, ये वो बड़ी कौम थी जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कैसे कैसे इन पर मेहरबानियां फरमा रहा है, और ये कैसे कैसे नाफरमानियां कर रहे हैं। अब ये जो पढ़ रहे हैं हम,
جو ہم نے QC2 میں پڑھا، 3 میں پڑھا، یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس وقت کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، یا اس ٹائم کے مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں۔ ان ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ بھی پڑھیں تو دیکھا کریں کہ آج مجھے یہ آیات سنوائی گئی ہیں، یا اگر اس کورس کے الگ بھی آپ کہیں پہ کوئی آیات دیکھتے ہیں، کوئی بعض دفعہ گھروں میں فریم وغیرہ لگے ہوتے ہیں، آتے جاتے نظر پڑتی ہے، بعض دفعہ ہم نے اتنی گہرائی سے اس بارے میں نہیں بھی سوچا ہوتا، تو دیکھا کریں کبھی آپ کی نظر اس طرح سے پڑے کہ آپ کا دل کرے کہ میں اس کو سمجھوں، تو کھولا کریں اپنی تفاسیر۔ آج کل تو گوگل پہ جو بھی آپ کو چاہیے آپ نیٹ پہ سرچ کریں، اور آپ کے ساتھ ہم نے ایک ایپ بھی شیئر کی ہے ایزی قرآن، اس میں بھی تفاسیر ہیں، تو ضرور ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں، دیکھا کریں کہ ان میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر ہم انسان اسلام کو فالو کرنا شروع کرے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی ہم یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، یا ہم نے جو نصارہ وغیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے یا پڑھا ہے، تو کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی من پسند آیات رکھ لیتے تھے، باقی اپنی کتابوں میں تحریف کر دیتے تھے، یعنی کہ جتنا جتنا آسان تھا اتنا اتنا عمل کر لیتے تھے، جو مشکل لگتا تھا اس میں پھر آناکانی کرتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہ حال تو نہیں ہے؟ جتنا دین ہمیں آسان لگتا ہے اس کے بعد پھر جتنا مشکل لگتا ہم جاتے ہیں علماء کے پاس، یا ہم کسی معلم کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارا جو ہم چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی حل بتا دے، جیسے پردے کے احکام ہو گئے، اسی طرح سے مزید وراثت کے ہیں، تو کوشش یہ ہونے لگ جاتی ہے کہ اچھا کہیں نہ کہیں یہ اس کی کوئی نہ کوئی لچک، کوئی نہ کوئی نرمی مل ہی جائے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہدایت کتاب یعنی کہ قرآن مجید اور احادیث سے ملے گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ دیکھا کریں، کام عمل کرتے ہیں، یا آپ کوئی پلان بناتے ہیں، تو ضرور ڈبل چیک کیا کریں کہ یہ بات قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے، سنت سے۔ اگر نہیں تو پھر یقیناً دل بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو انکار کرتا ہے، تو تھوڑی سی کوشش کرنی، یہ بھی اپنے آپ میں ایک جہاد ہے کہ اس طرح کی بہت ساری جو غلط العام رسومات کا ہم شکار ہوئے، وہ ہمارا اس طرح سے قصور بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے فالو کر لیا۔ یہ جو مجھے ایسے لگتا تھا جو اکٹھے رہے ہیں نا بر صغیر پاک و ہند میں، جب اکٹھے رہے، یا پھر کہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد ذرا دور تک نسل در نسل اوپر چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سے مسلمان ہوئے ہوں، بت پرستی سے آئے ہوں اس طرف، تو جو پھر تھوڑی 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 رسمیں کہیں نہ کہیں انسان اپنے آباء و اجداد کی فالو کرتا رہتا ہے جب تک اسے اچھی طرح سے سمجھ نہیں آ جاتی۔ اب جتنی جتنی چیزوں کی ہم سمجھ رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے نا کہ جو چیزیں غلط ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ اسے ضرور ضرور روکیں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جب عورت کی کہیں بھی سنی نہیں جا رہی ہوتی نا، تو شادی وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر عورتوں کی ہی ساری باتیں سنی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے مطابق ساری رسمیں کی جا رہی ہوتی ہیں، سب کچھ، تو وہاں ضرور ایک دفعہ اپنی کوشش کرنی ہے کہ جو چیز حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے اس کو ذرا کوشش کر کے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو کیا جی؟ مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہمارا چھٹا صفحہ کمپلیٹ ہوا، ہم اپنے 7ویں پیج پر ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ عنقریب کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ ایک سسٹر آئیں اور یہ اشارے دہرا لیں۔ اچھا جی، سب کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے، اوپن انویٹیشن ہوتی میری طرف سے، جو بھی سسٹر آنا چاہیں بس اپنا نام بتائیں اور شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی، اور یہ بھی دہرا لیں ایک دفعہ۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، فرعون سے نجات یہ ہم نے پڑھا، الحمدللہ سے ہمیں سمجھ آئی اس بات کی کہ وہ کیسا وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشکل سے نجات دی
کہ جسका تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسے سمندر کو پھاڑا بھی جا سکتا ہے اور ہموار راستہ بن سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کے سامنے دشمن کو ذلیل و رسوا کر کے غرق بھی کر دیا۔ تو یہ فرعون سے نجات ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے، اور پوائنٹر دیکھا کریں 4 الگ الگ کلرز میں بھی آپ کے ساتھ کوڈ کیے گئے نا، تاکہ بہت آسانی سے ہم پہچان سکیں کہ یہ آیت نمبر تک یہاں تک، اور اس کے بعد 54 تک، پھر اس کے بعد 57 تک، یہ ہمارے اشارے کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر 40، یہ جو ہم نے کہا تھا فرعون 40، جب ہم مختصر اشارے یاد کرتے تب یہ بھی صحیح رہ جاتا۔ تو 40 راتوں کی بات ہم نے 40 لیلہ سے سمجھ لی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بچڑا اور توبہ۔ بچڑا ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ایجل ہو جائے گا، اور توبو، ٹھیک ہے، فتوبو، توبہ، اس سے ہم یاد رکھیں گے بچڑا اور توبہ۔ اچھا جی، پچھلی آیات سے اگر تعلق جوڑا جائے تو ابھی وہ باتیں مسلسل چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جو انعامات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا، ان کو یاد دلا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اذکر، یاد کر، اذکرو، یاد کرو۔ یہ کیا یاد کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو ساری نعمتیں تھی اور ہدایت کے پہلو تھے جگہ جگہ، ہر ہر دن میں، لیکن کیا ہو رہا تھا؟ یہ لوگ نافرمانی کر کے ایک نیا کام کر دیتے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان پر کیسے فضل ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کا، ہم اپنی آیات میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی آیات میں دیکھیے گا، ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ 1 اور 2 یعنی کہ 3 الفاظ ہیں ایسے جو نئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے بھی ہم جب اپنی اردو سے ریلیٹ کرتے ہیں یا ہم اپنے افعال وغیرہ میں سے نکالتے ہیں تو سمجھ آنے لگ جاتی۔ ایجل ہو سکتا ہے ہمارے لیے نیا ہو کہ بچڑا، ہم عربی میں ذرا اتنے واقفیت نہیں رکھتے نا، فیملیئر نہیں ہوتے جانوروں کے ناموں سے، اور پھر عربی میں تو مزید بھی وسعت ہے، جیسے اونٹ کے کافی سارے نام ہیں، شیر کے کافی سارے نام ہیں، اس کے موڈ سوئنگ کے حساب سے، اسی طرح سے جو گھوڑا اور اونٹ، میرے خیال سے ان کی عمروں کے حساب سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ڈفرینٹ ڈفرینٹ، ایبل بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اونٹ کے لیے بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ نام آ جاتے ہیں، تو ایجل ہم یاد رکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نیا لفظ یہاں شاید باری کو کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہم اس میں سے الباری، ٹھیک ہے، وہاں یاد کر لیں گے۔ باقی جو ہے اور کس لفظ کو نیا کہا گیا وہ ابھی مجھے یہاں تو نظر نہیں آ رہا، باقی تو سارے ہم نے کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو کوئی اس کے علاوہ لگ رہا ہے نیا لفظ، کوئی ایسا لفظ لگ رہا ہو کہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے سوائے اجل کے؟ اور باری، باری تو چلے بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے۔ چلے جی، ہم ایسا کر لیتے ہیں، یہاں پر تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کو سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، ایک الفاظ کے معنی اور گرامر ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو سیکھنی ہے، ایک الفاظ کے معنی اور گرامر، ٹھیک ہے۔ گرامر کو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کو ہم TPI کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اب جیسے یہاں پر الحمدللہ سے جتنا ہم پڑھ کے آئے، اگر ہمیں سب چیزوں کے معنی نہ بھی آئے تو قولا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی غائب کی بات ہے، واحد کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر ظلم تم کا میں آپ سے پوچھوں، بتا سکتے ہیں آپ ظلم تم کس کی بات ہو رہی ہے؟ سامنے والوں کی، اپنے والوں، اپنی طرف کی، حاضر. حاضر کی. ٹھیک ہے، والوں حاضر. الحمدللہ. متکلم حاضر. الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ ہمارے امر آ گئے. اب دیکھیں ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں پتا چلا نا. اگر ہم ابھی بھی نہ گرامر تھوڑی تھوڑی سیکھتے، گرامر میرا صرف مقصد یہ ہے کہ سیکھنی اس لیے ضروری ہے. فتوبو، پس توبہ کرو. ٹھیک ہے، اب یہ کیا توبہ کرو، تم سب توبہ کرو، پتہ چلتا ہے نا کہ پھر یہ ہمارا فعل امر آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو دیکھیں ذرا، اب فا کو چھوڑیں، فا کو الگ کریں پہلے. اب مجھے بتائیں یہاں کون سی حرکت لگائیں گے ہم؟ ضمہ کی. ضمہ کی. ٹھیک ہو گیا اقتل. جی. ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے یہ گن لینے ہیں، اس حمزۃ الوصل کو شامل کریں گے 1، اور اس کے بعد قوف جو ہے 2 پہ آ گیا، اور 3 پہ ہمارا آ جاتا ہے تا، اور اس پہ ہے ضمہ. تو ضمہ کی حرکت صرف اس پہ ہی لگتی ہے، ایک وہ ناصرہ والا ٹیبل ہے. باقی چاہے دورابا ہو، سامیہ ہو یا فتح، ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک کسرہ کا فرق پڑتا ہے نا، دورابا یدریبو. باقی تو سامیہ، یسمع، فتح، یفتح، دونوں میں فتح فتح زبر زبر ہی ہے. دونوں صورتوں میں ہم کسرہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے تھوڑا سیکھا تو ہمیں پتا چلا نا کہ اقتلو. اب ہم پڑھ سکتے ہیں اقتلو کیا ہے، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، تم سب قتل کرو. ٹھیک ہے، مار دو، تم سب قتل کرو. ویسے تو ہم ظاہری بات ہے کسی کو ایسے حکم نہیں دے سکتے نا، خدا نخواستہ، کہ قتل کرو. اس کو نا جب وہ سانپ کو یا کسی کیڑے وغیرہ کو مارنا ہوتا ہے نا، تو عربی میں اس کے لیے بھی اقتلو، یا یعنی کہ قاتلہ والا ہی فعل یوز کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہیں اقتل الحیت. ٹھیک ہے، حیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سانپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جب کیڑے مکوڑوں کا یا سانپ بچھو کسی چیز کو مارنا تھا نا، اس کے لیے بھی قوتالہ والا سیگا ہی. ویسے تو جو ہم انسانوں کو وہ جو مارنے والے کے لیے تو ضربہ یوز کرتے ہیں نا. اچھا جی، جب تھوڑی تھوڑی نا ہم جب 6 کلاس میں ہم ہوئے نا، 6 کلاس میں یہ تھا کہ دوبارہ سے ایک دفعہ انگلش شروع ہوتی نا. ہم شروع پہلے بھی ہم نے تھوڑا تو پڑھا ہی ہوا تھا، شروع سے ہماری ایک بک تھی. اچھا، جب 6 میں ہم ہو گئے نا تو آ گئے ہمارے ٹینسز. اچھا جی، ٹینسز میں ہمیں سر نے ایک لکھوایا جملہ کے لکھیں کہ وہ اپنے بھائی کو مار رہی ہے. مارنے سے ذہن میں آیا میرے کلڈ، اور میں نے وہ کلڈ والا وہ اتنا ہنسے پڑ کے کہتے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں نا، کہ کتنا اثر پڑتا ہے کہ اگر آپ قتل والا اور دورابا یعنی قاتلہ اور دورابا ایک دوسرے سے کر دیں الگ. اب قاتلہ کا ہمیں قتل اردو کی وجہ سے پتا چلتا ہے نا. تو ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، ایک ملتے جلتے لفظ لگ رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کے ترجمے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز یوز ہوگی، یہاں پر یہ چیز یوز ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد تابا کو اگر دیکھیں، تابا تابا کیا لگ رہا ہے؟ ماضی لگ رہا ہے، مضارع لگ رہا ہے، یا پھر یہ فعل امر لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ فا کو الگ کریں. ماضی. ماضی. ماضی لگ ماضی. رہا ہے. الحمدللہ. یہ جب آپ ایسے پہچانتے ہیں نا تو ایک تھپکی دیا کریں، خود کو کہا کریں ویری گڈ الحمدللہ، کہ ہمیں کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اور ابھی بڑی وسعت ہے. ابھی ہم یہ گرامر کے ذریعے جتنا جتنا سیکھ رہے ہیں نا، جب ہم نحو پہ آئیں گے تب ہم انشاءاللہ ان کو مزید سمجھیں گے. اس کے بعد جب تفاسیر میں جائیں، تدبر میں جائیں، فصاحت بلاغت کی طرف جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. جتنی دفعہ آیات کو پڑھیں گے اتنی دفعہ کچھ ہم نیا سیکھتے ہیں. یہ جیسے ہمارے سر کہتے تھے سمندر ہے، اور ہم اس میں ڈبکی جو جتنا ڈوبتا جائے گا اتنا ابھرے گا، یعنی کہ اسے اتنا ہی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. تو کوشش ناظرہ کی بھی کرنی ہے، یعنی کہ میرا مطلب کہ پڑھنا بھی ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. وہ ثواب بلا شبہ رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا، وہ ملے گا.
ٹھیک ہے؟ تو پڑھنا بھی ہے قرآن، سنا بھی کریں، ٹھیک ہے؟ قاری حضرات کی جب ہم سنتے ہیں نا تلاوت، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے یہ جو قواعد ہیں اگر ہمیں بہت زیادہ نہیں بھی آتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، اب جیسے وہ کہیں گے انفسکم، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں رکے تھے، انہوں نے کچھ ایک قاعدہ یہاں اپلائی کیا تھا، انفسکم باتخاذکم، اب پتہ چلتا ہے کہ اچھا میم کے بعد با آیا تھا، کچھ تھوڑا سا یہاں پر انہوں نے ٹائم لیا تھا پڑھنے میں۔ تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ کو تجوید کے رول سمجھ نہ آتے ہوں یا آپ کو اپلائی کرنے نہ آتے ہوں، بعض دفعہ ہمیں تھیریز کافی حد تک آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اپلائی کرنا نہیں آ رہا ہوتا، تو جب تک یہ چیزیں ایسے سمجھ نہ آئے تب تک ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کوشش کیا کریں کہ قاری حضرات کا ضرور سنا کریں۔ حضرات سے مطلب بیچ میں لیڈیز بھی آ جائیں گے، اب کسی کو اسماء ہدا کا بہت پسند ہو تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صرف حضرات کا ہی سننا ہے، آپ سن سکتے ہیں، ان کا بھی سن سکتے ہیں، ان کی بہت پیاری تلاوت ہوتی ہے۔ اچھا جی، تلاوت ہم نے کر لی ہے، اب یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں، آج آپ لوگوں میں سے کسی سے اس کا رواں ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ چلیں جی، کون پڑھنا چاہے گا؟ میرے ساتھ ماشاءاللہ سے ہیں 5 سسٹر ہیں، 2 تو میرے اپنے ہی، میں ہی ہوں نا۔ ہاں جی، چلیں، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ سسٹر عائشہ آپ کا مائک آن ہو رہا ہے آج؟ سسٹر عائشہ فاروقی، یہ نبی مائک کون کیا ہے میم؟ ہاں آپ کر لیں، ہاں میں ان سے ذرا پوچھ رہی تھی، ان کا مائک نہیں اکثر آن ہوتا تھا۔ سسٹر عائشہ فاروقی کا، سسٹر نصریہ آپ پڑھیں؟ ترجمہ پڑھوں میم؟ جی جی ترجمہ پڑھیں، رواں ترجمہ پڑھیں۔ جی۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، معبود بنا کر بچڑے کو، لہٰذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہارے، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ خوب رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے پاس اس سلائیڈ پہ تھوڑے سے آیات کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، چلیں الحمدللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وا، وا کے ہم نے 3 طرح کے معنی پڑھے ہیں، کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہم اور وا اور اسم پڑھتے ہیں، ہاں جی، اور اسم اور حلا حلا حالانکہ والا، حالانکہ اس کو آپ حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ والا ترجمہ اس واؤ کو ہم کہا کریں گے واؤ حالیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، واؤ حالیہ، اب یہ واؤ حالیہ تو نہیں لگ رہا نا، کیونکہ دیکھیں کوئی حال تو نہیں بتایا جا رہا، اور یہ جو نہیں پیچھے والی باتیں تھی، اور قسم بھی نہیں ہے، قسم کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ قسمیہ واؤ کے بعد نام آئے گا اور اس نام کو کسرہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے والعصری، واللہ، والعصر۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے ایک کہا تھا محذوف، یعنی کہ چھپا ہوا فعل ہے، کون سا ہے وہ؟ ہوا نہیں، اس کو روح اذکر، اچھا اب اذکر اگر جمع ہو تو ہم اذکرو کر سکتے ہیں، اور اگر صرف یہ دیکھیں اب موسیٰ کو یاد کروایا جا رہا ہے، ہم اذکر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اذکر یعنی کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا تھا نا کہ آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی تھی، تو ہم دونوں طرح سے اذکرو لگائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں، موسٹلی بکس میں آپ کو جو گرامر کی بک، انشاءاللہ یہ آپ کو کنسلٹ بھی کرنا آئیں گی، جب آپ یہ سیکھ لیں گے نا عربی، یہ آپ سارے ناموں سے واقف ہو جائیں گے، آپ عربی کی جو نحو کی کتابوں میں عربی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سارے جو الفاظ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اذکرو یاد کرو، از کا معنی جب وہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، قولا موسیٰ، اس کو اکٹھا لیجئے گا کیونکہ یہاں پر قولا کے سامنے ہمیں پیش والا نہیں نظر آ رہا نا، لیکن عربی میں ہم نے انشاءاللہ QC4 میں کچھ چیزیں ایسی بھی سمجھ لینی ہے، QC5 میں، QC4 میں انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے نا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ لفظ جو ہیں، اب جیسے موسیٰ ہے، کبھی بھی اس کے اوپر آپ کو کسرہ یا ضمہ نہیں نظر آئے گی نا، موسیٰ موسیٰ ہی رہے گا، اسی طرح سے عیسیٰ، یہ نہیں بدلے گا نا، یہ عیسیٰ ہی رہے گا۔
اب یہاں پر کیا ہوگا انشاءاللہ، جب ہماری نحو بہتر ہو جائے گی، اور اس سے بھی بڑھ کر جب ہمیں ترجمے سے اندازہ ہو جاتا ہے، ہمارے ٹیچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ترجمے پہ ضرور آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں سمجھ نہیں پا رہے نا کہ اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہو سکتا ہے، اس نے کہا موسیٰ، نہیں، اس کا ہے اور جب کہا موسیٰ نے، ٹھیک ہے، اب یہ موسیٰ نے کہا ہے، اب قولا کا جو فائل تھا وہ ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، قولا کا باہر آ سکتا ہے، قولت کا، یعنی کہ جو فعلا کا اور فعلت کا، بس اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سیغے ہیں نا، جیسے قولو سے شروع ہوتے، اب سارے فعل آپ اس میں نہیں، صرف قولا نہیں، اب جب قولو سے شروع ہو کے باقی جتنے بھی ہیں سوائے قولت کے، باقی سب کے اندر اس کا اپنا فائل موجود ہوگا، الگ سے فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سچا پکا یاد کر لیں، چاہے یہ قرآن پاک کی عربی ہو، چاہے یہ لینگویج میں جیسے عام زبان جو بولی جاتی ہے اس میں بھی اس طرح سے یہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ صرف دو سے یہ ہوا اور ہیا والا اس کا فائل آپ کو، اور یہ بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے فیل ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ اس کا فائل بن سکتا ہے، فائل پہلے نہیں آ سکتا، وہ پھر کچھ اور بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جب وہ آ جائے گا پھر اس کے بارے میں تب بات کریں گے۔ اور جب کہا موسیٰ نے لی قومی ہی، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ دو ٹکڑے، تین. تین بنتے ہیں۔ تین بنتے ہیں، لی لی کو او ٹھیک ہے، می، ہاں لی لی کو او بھی الگ او کرنا، ان ہاں ٹھیک ہو گیا جی، ایکسیلنٹ۔ اچھا جی، قوم۔ ایک چیز اور بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ جو رولز ہم اس طرح سے بتاتے ہیں نا کہ یاد رکھنے، اس کا مطلب ہے ایسے ہی رہنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیے ہیں، یہ ایسے ہی رہنے، یہ بدلنے نہیں، یہ کبھی بدل سکتے ہی نہیں۔ کیا ہے کہ قولا کے ساتھ لی کی پریپوزیشن آتی ہے، یعنی کہ جس جس سے بات کرنی ہوگی اس کے لیے لی آ جائے گا۔ اس کے لیے ہم کیا ریفرنس ایک یاد رکھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اس کو بس یاد کر لیں، ٹھیک ہے، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکتی، ٹھیک ہے، ترجمے میں بھی پتہ چل رہا ہے نا ہاں میم، لی جی اپنی قوم سے، اور می ہاں ہی اور سے، جی مطلب پلس ون پلس ون اس ہاں طرح آ لی، جاتا ہے۔ ہاں لی، اور اس کے ساتھ لی دیکھیں، فی نہیں ہے، بی نہیں ہے، ان نہیں ہے، من نہیں ہے، ٹھیک ہے، لی آئے گا قولا کے ساتھ لی، اور یہ جو میں نے لی آئی، لکھا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھ لیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یعنی کہ اور جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، کیا کہا تھا، اسجدوا آدما، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا، کس نے انکار کیا تھا؟ ابلیس نے، ابلیس نے، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو یعنی آگ سے کہ پیدا ہوں۔ ہاں بالکل، اس نے کہا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے کو اس کو سجدہ کروں، اس نے انکار کیا، تو وہ ابلیس ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اس نے کیا کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یا قومی، اب یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس یہ غور طلب ہوتے ہیں، اس میں ایک تو یہ یا آ گیا، ٹھیک ہے، ایک آ گیا ہمارے پاس قوم، اور ایک آ گیا یہ جو متکلم والا، ٹھیک ہے، یا آ گیا، تو یہ بن گیا یا قومی، ٹھیک ہے، یا قومی۔ اب یہ جو یا ہے یہ قرآن پاک کا سٹائل ہے، رسم الخط ہے، اسے کہیں کہیں چھپا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور ہمیں فائدہ ترجمے سے ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اے میری قوم، وہ پکار رہے ہیں نا، وہ اپنی قوم کو مخاطب ہو رہے ہیں۔ مخاطب ہو رہے ہیں۔ یہ اس کو ہم آگے انشاءاللہ سیکھا کریں گے کہ یہ ندا ہوتی ہے نا، یا جو ہوتی ہے، پھر مزید کچھ قواعد ہوں گے، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے تھوڑے تھوڑے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں موسیٰ، کہتے ہیں اے میری قوم انکم، اچھا جی، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سلائڈز میں بھی شاید کچھ ہو ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، انا پلس کم، انا کے ساتھ پورا ٹیبل بنا کے دیکھ لیا کریں، انا ہو، انا ہم، اور یہ بنتے ہیں پورے پورے ٹیبل، اور قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے بھی، ٹھیک ہے، تو یہ 1+1 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بے شک کیا کیا تم نے، تم سب نے، ظلم تم، ظلما، ظلمو، ظلمتا، ظلمتو، ظلمتم، ٹھیک ہے، تم سب نے، ظلمنا، جی ظلمت، جی
بالکل. تو یہ ایسے نا کچھ اشارے وغیرہ کر کے دکھا کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک تو یہ ماضی ہے، دوسرا یہ حاضر ہے، اور تیسرا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، ایسے ذرا ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے. اور اس سے پھر مزید اور کیا بات پوچھی جا سکتی ہوتی ہے کہ یہ کس باب پہ ہے. تو ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ اس کو دود سے یاد رکھنا ہے. ظلم جو ہے نا، مارنا ہی ہوتا ہے نا، تو ظلم یظلم یہ باب دود پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی کہ اپنی جانوں پر. یہ بھی 1+1 ہو گیا. یہ ظلم کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ تھا. ٹھیک ہے یہ. بچڑے کی پوجا جی سسٹر، آپ نے کچھ کہا تھا ابھی؟ میں نے بولا کہ بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ ہاں سے ظلم بس، کیا اپنے ہاں آپ جی کو. جی بالکل بالکل. بی. اچھا، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہیں؟ کہاں پڑھا ہے ہم نے اتخاذ؟ جی اتخذ ہے. اتخاذہ کا یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور بی جو ہے، بی تو ہمارا وہی بسم اللہ والا بی آ گیا نا. بی اتخاذی، اس کو بس نوٹ کرتے جایا کریں کہ بی آیا تو زال کے نیچے ہمیں کسرہ نظر آ گئی. ٹھیک ہے. بی اتخاذی اور پلس کم. ٹھیک ہے. اس کے ہم نے 3 ٹکڑے کر لینے. کم یہی تم سب والا. کہ اب یہ جو معبود ہے نا، یہ انڈرسٹوڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ الہا وغیرہ ایسا یا آلیہ کچھ نہیں لکھا. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں کیا کہ اس کے بارے میں الہ کا لفظ بھی یوز کیا جاتا. ٹھیک ہے. اس کو انڈرسٹوڈ سمجھنا ہے، کیونکہ انہوں نے عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا نا. کہ اتخاذکم، بنا لیا تم سب نے، عجل، بچھڑے کو. بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ بچھڑے کو، سوری بچھڑے نہیں، بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود. ٹھیک ہے. وہ ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ وہ جو اپنا زیور وغیرہ کافی جب ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے، نکلے تھے جب، تو اپنے ساتھ لے آئے تھے. انہوں نے وہ سارا کچھ بھی سامری کو دیا، اور یہ سارا کچھ کر کرا کے اس نے ایک بچڑا بنا لیا. تو اس کی پھر عبادت کرنا شروع کر دی. حالانکہ جو وہ سہ کر آئے تھے، جو وہ دیکھ کر آئے تھے، اس کے بعد تو چاہیے تھا نا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے، لیکن وہ پھر نافرمانی کی، پھر بھٹک گئے. اچھا جی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان سے کہو فتوبو، پس لہٰذا، پس تو پھر سارے معنی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فتوبو، پس تم سب توبہ کرو. ٹھیک ہے. فتوبو ٹکڑے کرنے ہو تو 2 کریں گے. ٹھیک ہے. تم سب توبہ، رجوع کرو، پلٹو. یعنی کہ اس کا جو رجوع والا معنی اگر آپ نے لینا ہے نا، تابہ وہ پلٹا. ہم نے کہا تواب، اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے، انسان بھی تواب ہے. اور یہ بات یہاں پر ذرا اپنے نا بکس کے اوپر ہائی لائٹر پھیریں کہ تابہ کے ساتھ الہ ہوگا. ٹھیک ہے. تابہ کے ساتھ الہ ہوگا تو یہ بندہ توبہ کر رہا ہے. جب تابہ کے ساتھ اعلی آ جائے گا تو یہ اللہ نے توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے. اب الہ اور اعلی ایک جیسے لگ رہے ہیں. اعلی، سبحان ربی العالی، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس سے یاد رکھ لیں، اللہ اوپر والا ترجمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرتا ہے تو توبہ کے ساتھ اعلی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت موسیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ توبہ کرو. کس کی طرف توبہ کرو؟ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. یہ ہے باری. ٹھیک ہے. باری پلس کم، اور اس کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے. اچھا، اس کے باری. 2 ٹکڑے. ہاں، 2 ٹکڑے کریں. جیسے ہم کہتے ہیں ربو کم وغیرہ کہتے ہیں نا، اسی طرح سے ہے. باریکم یعنی کہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلو، پس تم قتل کرو. اب یہ نا، یہ اتنی سی بات ہم پڑھ کے نا اکثر نہیں سمجھ پاتے نا. تم قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی کہ ایسے ذہن میں ایسے آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لو، خودکشی کر لو. یہ اس طرح کا ایک ترجمہ ذہن میں آ جاتا ہے. اچھا، اب یہ پتہ کیا تھا؟ دیکھیں کیسی نافرمانی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کر رہے. اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی، وہ بھی نبی تھے نا، دو نبیوں کی نافرمانی، اس کے بعد تیسرا کام شرک کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ساری چیزیں جب مل گئیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوئے. شرک ویسے بھی کہتے ہیں نا بہت ہی کریہ اور ناقابل معافی جرم ہے. اب اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی کہ جو اب سب لوگوں نے تو بچڑے کی نہیں نا کی تھی پوجا، اس کی سب نے عبادت نہیں کی تھی، تو جنہوں نے نہیں کی تھی اور جنہوں نے کی تھی دو گروپ بن کے. اب جنہوں نے نہیں کی تھی یہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب تفاسیر میں سے ایک میں سے میں نے تھوڑا سا ٹکڑا یہ پڑھا، آپ ایک تفاسیر ضرور دیکھا کریں کیونکہ تفاسیر تھوڑی 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 اپنے انداز میں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہوتا ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے کہ جب صبح سے شام ہوئی تو تقریباً 70,000 لوگ قتل کر دیے جا چکے تھے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاروں قطار یہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تو یہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائے گی میری قوم، تو ان پر رحم فرما. جی نصریہ. میم نہیں، یہ ہینڈ ریس پہلے کا تھا، اس کو میں ہٹا رہی اچھا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اور دیکھیں کہ وہ پھر قوم جو تھی نا اس بات پہ راضی بھی ہوگی. اور اس کو پتا کیسے ہم لیتے ہیں؟ اس کو ہم لیں گے کہ جیسے کوئی بادشاہ ہو نا، بادشاہ، دنیاوی بات ہو رہی ہے، بادشاہ کی رعایا میں سے کوئی اس کی نافرمانی کرے. کیسی نافرمانی؟ ایسی کہ وہ ناقابل معافی جرم کر جائے. اب کیا ہوگا؟ اب بادشاہ اس کے قتل کا حکم دے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس قتل پر باقی سارے لوگوں میں سے کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ باقی سب کو پتا ہے کہ یہ کام اس نے غلط کیا تھا. تو یہی والا ہی جو تھا نا رول وہاں اپلائی ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے گروپ میں سے ان کو قتل کر دو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی کہ اب یہاں پر پہلے تھوڑی سی ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. یا قومی یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے. اچھا جی، کہ وہ لوگوں کو اے میری قوم، میری ہم کسی بن میں بھی ہم نے سیکھا تھا نا کہ جب ہم ربی کہتے ہیں تو اپنائیت آ جاتی ہے کہ میرا رب. اسی طرح سے اپنی قوم کو مخاطب کرے. یا بنیا کہہ کے جب ہم اپنے بچوں کو بلائے کہ اے میرے بیٹے، تو وہ جو میرے والا کانسیپٹ ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے محبت کا اظہار ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے اے میری قوم، ایسے ان کو بلا رہے، حالانکہ ان کا شرک جیسا بڑا گناہ تھا، ٹھیک ہے؟ ان کی مطلب جو سرزش تھی، جو غلطی تھی، وہ ایک گناہ کبیرہ تھا. اچھا جی، اب اس میں سے نا جو ہم نے اپنے لیے پیغام لینا ہے، جیسے میں ایک ایز اے ٹیچر یا آپ ایز اے ٹیچر یا ایک دائی، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت اسی طرح جو بھی آپ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں دین کی، تو لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے. کہ آپ دیکھیں کہ اتنے سارے جو نافرمانیاں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ کر بلا رہے اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تم نے جانور کی پرستش کر لی، کہ جو کوئی اختیار نہیں رہتا، اور بلکہ وہ جانور بھی نہیں تھا، جانور کے پتلے کی پرستش کی تھی نا انہوں نے. یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مجسمہ سازی بھی منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تم نے اپنے آپ پر کیا. فتوبو، پس تم توبہ کرو. ہمیں بھی آج یہی حکم ہے کہ آخری سانس تک توبہ کا موقع ہے، سانس ختم، توبہ کے مواقع ختم، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. بس جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گناہگاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ یہ تو ان کو کبھی سمجھ آنی ہی نہیں ہے. اکثر ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے کہہ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے ایز اے مدر بھی سیکھنا ہے، ایز اے سسٹر، ایز اے وائف. مطلب آپ اپنے جب سسرال میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ، میکے میں تو ذرا بچیاں لاڈلی لاڈلی ہوتی نا، اصل آپ کا شروع ہوتا ہے امتحان جب آپ اپنے سسرال میں آتے ہیں. تو پھر بہت ساری چیزوں میں، بہت سی باتوں پہ غصہ بھی آتا ہے، تو درود سے پڑے ذرا کنٹرول کنٹرول کرتے ہوئے. اب اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ظلم سہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ظلم میں اور جو ہوتا ہے نا اپنے حق پہ ڈٹے رہنا، تھوڑا فرق بھی ہو جاتا ہے نا. تو یعنی کہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ جتنا آپ نرمی کے ساتھ رویہ رکھیں گے نا دوسروں کے ساتھ، اپنے لیے بہتر ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ منہ سے نکلی ہوئی دوسروں کے دلوں پر جو چلی جاتی ہے نا، لگ جاتی ہیں، وہ پھر مٹائے نہیں مٹتی، ٹھیک ہے نا، خاموشی جہاں پہ لگے کہ اب بات بگڑ رہی ہے، نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہو رہی، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ظلم کا بدلہ کچھ اس طرح سے نہیں دیا تھا کہ پوری پوری بستیاں اکھاڑ کے اجاڑ کے رکھ دیوں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گناہ گاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، بلکہ آپ نے کوشش کی کہ وہ توبہ کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی کا پروانہ بھی مل جائے، یعنی کہ وہ اس طرح سے زاروں قطار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم بھی کیا۔ باریکم، اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، یعنی کہ کسی سانچے، کسی فریم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جیسا جس کو جتنا مطلب بڑا بنایا، گورا بنایا، جس طرح سے بھی، یعنی کہ ہر ایک کا سانچہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لے آئے اللہ تعالیٰ، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنے پلان اور اپنے ڈیزائن کے مطابق تیار کیا۔ کوئی ایسے نہیں تھا کہ کوئی پہلے سے ایک فریم، کوئی سانچہ بنا ہوا تھا تو پھر اس طرح کی شکلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور یہ سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ باری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی جائے نا، جس طرح کی مشکل میں انسان آزمائشوں میں آ ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس گناہ کی توبہ کے طور پر انہیں حکم دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ معافی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک علم، اب اس میں سے کوئی بھی لفظ کی سمجھ نہ آئی ہو یا کسی ٹکڑے کی سمجھ نہ آئی ہو، کچھ بھی ہو تو آپ پوچھئے، اور علم میں آپ ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ کے بھی دیکھا کریں کہ اس کے ٹکڑوں ٹکڑوں کے حساب سے پڑھ لیا کریں، جیسے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ٹھیک ہے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، ٹھیک ہے، تم سب نے کیا اپنی جانوں پر ظلم، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے کیا؟ یہ اس طرح سے کیا، اور جب یہ ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فتوبو، کہ اب تو گناہ ہو گیا نا، ہو گیا، اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اگلی بات کیا ہے کہ معافی مانگی جا سکتی ہے، تو معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غلطی ہو جائے تو ضرور معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ذالکم خیر لکم۔ اچھا مجھے بتائیے ذرا، ذالکم کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح کی کنسٹرکشن ہے ذالکم؟ ذالکا سے ذالکم، اچھا، اب یہ جمع لگ رہی ہے، چلیے اب تھوڑا سا سوچے کہ اسی ون میں ہم نے ذالکا نہیں کی جمع پڑھی تھی۔ نہیں ہے یہ وہ ضمیر لگی ہوئی ہے ہاں یہ ضمیر لگی متصلہ۔ ہوئی ہے، ہاں یہ پتہ کیسے ہوتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی، بہت زیادہ ہم نے گہرائیوں میں بھی نہیں جانا، انشاءاللہ آگے بھی ہم اتنا پڑھیں گے جتنا ہم اپنے اندر آبزرو بھی کر سکیں نا، یہ نہ کہ ہم بہت زیادہ زیادہ پڑھ لیں وہ ہمیں بعد میں سمجھ ہی نہ آئے۔ اچھا ذالکم، کہیں کہیں آپ کو ذالکن بھی نظر آ جائے گا، اب یہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر سمجھ لیں، کرسٹل کلیئر، کیونکہ ذالکا اولائکا، تلکا اولائکا جمع ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ذالکم یہ جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے نا، اب وہ جتنے لوگ تھے سامنے تھے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے۔ جب ہم انشاءاللہ اگلے لیولز پر جائیں گے نا، پھر ہم اس لا کو الگ کریں گے، اس زا کو الگ کریں گے، لا کو الگ کریں گے، پھر کم کو الگ کریں گے، پھر اس کے ہم 3 ٹکڑے بنا لیا کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زا پلس ل پلس کا، اس کے بھی 3 ٹکڑے، ٹھیک ہے، تل کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، تو اس کی چونکہ ابھی ہمیں خاص طور پہ QC6 تک ضرورت ہی نہیں ہے، بس سمجھ لیں کہ یہ جمع نہیں ہے، ذالکا کی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے الگ بھی نہیں کرنا، ٹکڑے بھی نہیں بنانے اس کے، کیونکہ اس کے ٹکڑے بنائیں گے تو زیادہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ قیمہ نہیں بنے گا لیکن اتنے ٹکڑے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے خیرن، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، ذالکم خیر لکم، یہاں تک پورا ہوگا، یہ یعنی کہ یہ جو قتل کرنا ہے نا، یہ جو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جانا، یہ بہتر ہے تم سب کے لیے۔ اندہ اسم ہے، کیسا اسم ہے؟ اسم ظرف زمان اور مکان، جہاں بھی اس کا جو جیسا معنی آ جائے، باریکم، پاس تمہارے پیدا کرنے والے کے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک
یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ توبہ کرنا یعنی کہ وہ جو ایک سزا پوری ہوئی اس کے بعد توبہ کرنا، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، یعنی کہ یہ جو پیچھے توبہ کی نا، اب توبہ کے ساتھ آپ نے یہ غور بھی کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ جب لوگوں نے توبہ کی، الہ آیا، اب آگے بات ہو رہی ہے فتاب علیکم، کتنا مہربان ہے اللہ، سو تابا، اس نے قبول کر لی، علیکم تم سب کی توبہ، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب یہ تابہ کے ساتھ الا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پریپوزیشن ہے ان کو سلے بھی کہتے ہیں، یہ اس کا سلا ہے، ٹھیک ہے۔ تابہ کے ساتھ الا کا سلا آ گیا، ٹھیک ہے، سلا ایسے لکھا ہوگا۔ یہ جو پریپوزیشنز ہے نا، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب تابہ کے ساتھ الا آنے سے بندہ توبہ کر رہا ہے، تابہ کے ساتھ الا آ گیا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ علیکم ہمارا جانا پہچانا ٹیبل ہے، السلام علیکم سے ہم نے یاد رکھا تھا الا کو، اور لکھنے کے سٹائل میں جب یہ الا ہم جوڑیں گے کسی لفظ کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، تو یہ اپنے نقطے لے کے پورا یالین بن جائے گا، علیکم، ٹھیک ہو کیا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انہو، پیچھے انہم یا انکم اس طرح کے ہم الفاظ پڑھتے آئے ہیں، انہو هو التواب الرحیم۔ ابھی تو ہم یہ اتنا پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ انہو، اچھا ذرا غور کر لیں تو ہو کا معنی بھی وہ ہے، ہوا کا معنی بھی وہ ہے، تو اب یہ جو اگلی ڈیٹیلز ہے نا، یہ انشاءاللہ ہم نے اگلے لیولز میں کرنی، ایک ایک چیز کو سیکھیں گے ہم، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ کے اس کو، ایک ایک چیز کو ہم سمجھتے ہوئے آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ایک بہترین ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ وہ سے ترجمہ وہی ہی والا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دو دفعہ انہو، بے شک وہ التواب الرحیم، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مانا اس کا جو ترجمہ لیا جاتا ہے وہ وہی والا تاکید والا آ جاتا ہے کہ بے شک وہ ہے۔ اچھا جب آئے گا نا، ہم کہتے ہیں تابا سے تائبن، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی کا لے لیں کہ توبہ قبول کرنے والا، تو یہ اسم الفاعل آ جاتا ہے نا، اسم الفاعل جو ہمارے ٹیبل میں سے آتا ہے، اسی میں سے ان کو نا ہم اس طرح سے سیکھیں گے مبالغہ کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں جتنی بات ہو اس سے، جیسے ہم کہتے ہیں مبالغہ رہے، ہم اردو میں تو تھوڑا جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے نا کہ جتنی بات ہو اس سے بڑھا کر بیان کی جائے، یعنی کہ اب یہ جو ایک بار توبہ نہیں قبول کرنی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یعنی کہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو بار بار والا بہت زیادہ والا معنی آتا ہے نا، یہ والی شد سے آتا ہے، یہ جو تشدید، یہ پیچھے والی تو ملانے کے لیے نا التواب ایسے لکھا جاتا ہے نا، اب یہ پیچھے سے ملانا ہو تو یہاں پر ایک شد لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تواب لکھیں چلیں، التواب بھی نہ لکھیں، تواب ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الرحیم کے بارے میں تو ہم نے QC 1 میں پڑھ لیا تھا نا کہ مسلسل رحم کرنے والا، ایسی بارش جو جوش کے ساتھ بھی ہو، یعنی کہ رحمان جوش کے ساتھ، رحیم ایسی رحمت کی بارش جو پوری جوش شدت سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ بار بار معاف کرنے والا اور خوب خوب رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو آیات تھی بہت خوبصورتی کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے 3 ناموں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے تو یہ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو تواب ہے، تو رحیم ہے، تو باری ہے، یعنی کہ تو ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے ساتھ سمیع علیم غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ضرور ضرور دعاؤں میں استعمال کیا کریں۔ اچھا جی، باریکم ایک ہی لفظ کو 2 بار استعمال کیا گیا، ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ الباری ہے تو پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت کیسے کی، اور بچڑا بھی وہ بچڑا نہیں تھا، وہ بچڑے کا ایک مجسمہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، دیکھیں ایک مرتبہ پھر انہوں نے شرک کر لیا کہ شرک جیسا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے اللہ کی بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے، اگر وہ اس سے منع کر دیتے تو پھر ان کو معافی بھی نہ ملتی۔
अत्तवाब और रहीम, जब भी हम अल्लाह ताला की इस किस्म की सिफात को सुने तो फौरन अल्लाह ताला से मगफिरत और रहम की, रहम और करम की दुआ करनी चाहिए। मसलन, ए अल्लाह, आपने बनी इसराइल को शिर्क जैसा बड़ा गुनाह करने के बाद भी माफ कर दिया था, बस मुझे भी मुआफ कर दीजिए, बस अल्लाह ताला हम पर ऐसी आजमाइशें ना लाए। अच्छा जी, अब हम एक हदीस लेते हैं और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं, जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा। इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा है, हदीस कुदसी किसे कहते हैं? कहा जाता है कि ये कुरान की आयत थी कि यानी कि जब अभी रिटर्न फॉर्म में नहीं था ना कुरान, कुरान की आयत ये जो उस टाइम में फिर इनको कुरान पाक में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ये वो बातें थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं कही थी, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो बातें थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंची थी। ठीक है, यानी कि ये वो वाली अहादीस नहीं है। ये नबी रिटर्न फॉर्म करीम, में नहीं आया, ये उसमें हाँ आया, एग्जाम में बिल्कुल, आया है ना। मैं ये हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से रिवायत हुई आगे। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर सहाबा ने सुना, और फिर सहाबा से ये हम तक आके बातें पहुंची। ठीक है, हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह कहता है कि ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफिरत तलब करने के लिए मिले, इस हाल में कि मेरे साथ किसी का तरह का कोई शरीक ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मगफिरत लेकर आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, कितनी आसानी होगी, हम भर भर के गुनाह कर लेते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से कहेंगे कि आप तो गफूर रहीम है, हमें माफ करते हैं, ऐसा ही है, कर लें ऐसा। नहीं, मैं कोशिश करेंगे ऐसा गुनाह हो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर गुनाहों में डूब जाएं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी तौबा सच्ची तौबा मकबूल तौबा होगी, तौबा की शराइत भी तो है ना। तो गुनाहों से हत्तुल इम्कान, हत्तुल मकदूर, जितनी कोशिश हो सके बचना है। ठीक है, हाँ, ये उम्मीद, ये यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, तर्जमा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा पढ़ा, असबाक देख लेते हैं। बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो, और उसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया उन्हें कत्ल कर दिया जाए। शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और नरमी करने वाला है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ हमारा आज का लेसन कुरान पार्ट वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या दुआ क्या बनाएंगे, क्या ढूंढ रही हूँ, इधर सोफे के नीचे। अच्छा जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। अच्छा जी, उशरिका, आप इसको उशरिकू पढ़ें, चले, उशरिका किसी वजह से हुआ है, उशरिकू, कुछ ये सुना सुना सा लग रहा है। वाहिद मुतकल्लम शरका हाँ नहीं, से थोड़ा सा और सोचे, शारा का यशरुकू हो जाएगा फिर, ये कसरा वाला है, तीन पॉसिबिलिटीज हमारे अफाल में से है। ये अल्लामा शा जैसा लग रहा है, अल्लामा यू अल्लिमु जैसा जी लग रहा है, नहीं, ये असलमा की तरह लग अस्लमा रहा है। जैसा है, अशरका युशरिकु। ठीक है, ये है अशरका युशरिकु, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, आलमू, अच्छा अस्तगफिरु का, अस्तगफिरु, ये कौन सा वाला, ये तो हमारा हमने अभी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले वीक किया था। इस्तिफाल। इस्तिफाल से होना है। हाँ जी बिल्कुल, ये इस्तिफाल से इस्तिगफार होना ये जाने लगी। इस इस्तिफार हाँ, इस्तगफरा, ठीक है, इसको ऐसे बोला करो, इस्तगफरा यस्तगफिरु। ठीक है, इस्तगफरा यस्तगफिरु। इस्तगफरा को याद करने के लिए ना कि इसके नीचे कसरा आनी है, बिल्कुल वही वाला जो रूल हमने अमर का सीखा हुआ ना वही ले आए, ये हमजा तो हमजतुल वस्ल है ना। देखें, अब एक दो और तीन, तीसरे पे फतहा है ना, तो इस पे कसरा ही आ जानी, फिर याद रह जाएगा। ठीक है, इस्तगफरा यस्तगफिरु,
اب یہ یستغفر یستغفرنا تستغفر استغفر، ٹھیک ہے، یہ ہمارے فعل بھی ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ میں آنے لگ گئے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ یہ بھی ہمارا اپنی طرف والا آزا یا عوضو سے ہے، ٹھیک ہے، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک ٹھہراؤں. اشرکا یشرک مانا کہ جان بوجھ کر شریک ٹھہرانا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا جی، وَأَنَا أَعْلَمُ، ٹھیک ہے، اور میں، اچھا اس میں لا جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ آ کے دونوں کے لیے مانا تو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُ یعنی کہ یہاں تک جو بات ہے نا وہ یہ کی جا رہی ہے کہ میں جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو شریک ٹھہرا لوں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے. یہ اشریک شریک ٹھہرانا اور عالم جاننا. اب یہاں سے یہ جان بوجھ کر والا جو ترجمہ تھا وہ پورا ہو گیا اس پورے سینٹینس سے، ٹھیک ہے، کہ ان اشرکا بکا وانا اعلم، کہ میں جان رہا تھا، ٹھیک ہے، میں جانتا تھا، اس کے باوجود میں شرک کروں اس چیز سے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، پناہ مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد لما لا اعلم یعنی کہ اور جب توبہ کی، لیما اس چیز سے بھی کہ جس کو میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہماری نظر میں وہ گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، جو فرما، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو میں نے انجانے میں کیے، وہ گناہ جن کا مجھے معلوم تھا گناہ ہے، اور وہ گناہ جن کو میں نے کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں. اگر نہیں کہنا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں. یہ نہیں کبھی بھی کسی دعا کے شروع میں یہ نہیں کہنا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما. شرائط نہیں لگانی، ٹھیک ہے. احتساب کرنا ہے. کیسے احتساب کرنا ہے؟ جو گزر گیا وہ ہم بدل نہیں سکتے، ماضی میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ کا پلان کر سکتے ہیں. روزانہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور میں انشاءاللہ استغفار کروں گی، میں توبہ کروں گی. اپنا سیکھنا کافی نہیں ہے. تبلیغ، تبلیغ کا ذرا فعل بنائیں، تبلیغ. تفعیل کون سا بن رہا ہے؟ یہ باب رہے گا استفعال. بلغ. بلغ یبلغ. اچھا، اب یہاں پر رہتے ہوئے نا میں آپ کو بتاؤں، آج ہم نے جو ٹیبل کرنا ہے نا، آج ہم نے جو اپنے بی پارٹ میں کرنا ہے، اچھا اس میں تصور. اب کسی نے اس کو تصور نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مطالعہ، غور و فکر اور گہرے تصور اور احساس کے بعد دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. تصور. اور پانی نہ ہو وضو کا تو کیا کر لینا چاہیے؟ تیمم. تیمم، ٹھیک ہے، تیمم. اب ان کو پیشوں کو کسی نے بدلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تصور، تیمم. آج کا جو ہم نے ٹیبل کرنا نا وہ اسی سے ریلیٹ ہو جائے گا. اچھا جی، اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. قوم اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں اقوام، ٹھیک ہے، یہ مشکل نہیں ہے. نفس، انفس. اچھا چلیں ذرا مجھے بتائیں، نفس مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہو گیا، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. نفس اردو میں ہم مذکر کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. میں 1 منٹ کے لیے گول گول گھوم گر گئی تھی آپ سے کہنے سے. اچھا اس کو پتہ کیسے یاد رکھ لیں؟ ہم کہتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس کو جان سے یاد رکھ لیں. وہ میری جان والا وہ والا نہیں، یہ جان جو ہماری جان ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس سے یاد رکھ لیں. اچھا عربی زبان میں جب نفس ہماری جان کے بارے میں آئے گی، جیسے تھا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کر دو، تو یہ مؤنث آتا ہے. اور اگر کسی ایک شخص کا عربی زبان میں، قرآن مجید میں یہ سارا مؤنث ہی میرا خیال استعمال ہوا ہے، جب عربی زبان میں یوز کرتے ہیں نا، جب کسی ایک شخص کی بات کرتے ہیں، ہم ویسے بھی تو کہتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں نفسا، نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو پھر وہاں یہ اس کو مذکر لیتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے نا، ہم نے اس کو مؤنث ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے مؤنث کنسیڈر کرنا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس کے آگے گول تا بھی نہیں ہے.
कुछ ऐसे होते हैं जो उस पे खत्म हो जाते हैं, जैसे उज़्मा, लुबना, वो इसमें कुरान पाक में भी इस तरह के अल्फाज आते हैं कि जिसमें वो वाली या के साथ मकसूरा या ममदूदा या मुअन्नस वाली के साथ हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं वो जैसे सुने गए हैं वो वैसे ही मुज़क्कर और मुअन्नस कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे सेहतमंद वाले आ गए, ज्वालामा यजलिमू वाले। यानी कि जो फतहा नसरा दौरबा सामिया, ये काफी दफा हमारे पढ़े हुए हैं। मैं चाह रही हूँ हम अपना ज्यादा फोकस कर लें अपने आज के टेबल पे। अच्छा जी, ये साथ साथ ना ये आप लोग कुछ 6 चाबियां अपने एंड पे रहते हुए जरूर दोहरा लिया करें। काला यकूलु कुल काइलुन मकूलुन कौलुन, ठीक है। मकूलुल कौल आगे हमने ये एक टर्म भी यूज करनी है। अच्छा जी, ताबा या तूबू, तुब, ताइबुन। और अगर मतूबुन के आगे इले लिखा हुआ ना, यानी कि अगर मतूब यूज होगा, यूज नहीं होता, अगर यूज होगा तो साथ इला की प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद है तौबतुन, ठीक है। आप डैश भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो, उसकी शक्ल क्या थी? शिर करने वालों को कत्ल किया जाए, फिदिया दिया जाए, या हिजरत कर ली जाए? 1 2 या 3? जब ऐसे इकट्ठा आपने जवाब देना हो ना, अपने माइक ऑन रखा करें, जल्दी जल्दी जवाब दिया करें। 1 1, ठीक है। अच्छा जी, नफ्स की जमा, नफ्सूना, नुफूस, अनफुस या नफ्सात? अनफुस भी और नफूस भी होता है नफूस शायद। भी है। अच्छा, हम्म, नफूस नहीं, ठीक है, नफूस। नूफूस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना सुकून, इन चीजों पर अब फोकस करें, ठीक है। अब ये जो ना, इसको किसी भी तरह आपने जबर नहीं पढ़ना, इसी तरह इसको जबर नहीं पढ़ना। इससे क्या होता है, हम ये जो अरबी जुबान है ना, ये बैलेंस बैलेंस करते हैं चीजों को, फिर उससे ये हमारे आगे बहुत सारे एक एक जैसे वजन होने की वजह से हम वजन अफाल आ जाते हैं, हम वजन अस्मा आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिर हम ऐसे समझते हैं। अच्छा जी, ताबा फेल है, इसका अमर क्या होगा? तब या तुब? ताइब तो नहीं, तुब। तुब ठीक हो गया जी, तुब। तुब होगा। अच्छा जी, हमने कोई ब्रेक श्रेक तो नहीं लेनी, किसी को पानी शानी पीना हो, या कंटिन्यू करें? जी जल्दी से कंटिन्यू करें। हाँ बताया करें, कंटिन्यू जल्दी करते जल्दी से हैं। बोला करें, हाँ जी। कंटिन्यू तक ही करेंगे। हाँ करें, चलें। अच्छा जी, इस सबक में हमने कौन सा टेबल पढ़ना है? ये है तदब्बरा, ठीक है, तदब्बरा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके रूट लेटर हैं दाल, बा और रॉ, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप जरा मुझे देख के बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुआ। अब ये रूट लेटर थे, अब हम माजी बनाने लगे हैं। ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ता से। ता से लेकिन। ता से शुरू हो रहा है। ये हो गया ता, ये हो गया दाल, ये हो गया बा। और अब क्या एक और चीज हमें करनी पड़ेगी, एक बा और लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये तशदीद है ना, ये एक बा तशदीद है और आ डबल। गई। ठीक है, अब ये हम रॉ दोबारा लिख लेंगे। अब हमारे जो रूट लेटर हैं वो हैं ये दाल, बा और रॉ, ठीक है। अब क्या ज्यादा हो गया, एक ता ज्यादा हो गई और एक बाद बा ज्यादा हो गई, ठीक है। एक ता ज्यादा है, एक बा ज्यादा है, ठीक है। अब हम कहेंगे मजीदुन फीही, तदब्बरा। इसमें ज्यादा क्या किया गया, एक ता ज्यादा की गई और एक एक बात। लफ्ज को डबल किया गया। अच्छा, अब यहीं पर रहते हुए मैं पूछूं आपसे कि क्या तदब्बरा ये डबल हुरूफ वाला है, फेल है? नहीं। जी। नहीं है, ठीक है। जब भी हमने अफआल को कैटेगराइज करना है, किसी एक खाने में डालना है, हमने उसके रूट लेटर पर जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, इसके लफ्ज कितने ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5। अब अगर 5 हम करेंगे तो कैसे हम इसको फिक्स करेंगे? हम तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर वाले, वो जो हरूफ मद्दा में 3 वाले वो कर रहे हैं ना। अभी तो हम 4 वाले पे नहीं गए, अभी हम 5 वाले पे नहीं गए,
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے 4 اور 5 ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آگے ہیں قرآن مجید میں، وہ جب آئیں گے تب ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، بہت کم یوز ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ابھی ہم نے اس لیول پر ابھی ہم نے ان کو نہیں سیکھنا۔ تو فوراً سے جو بات ذہن میں آ جانی چاہیے، وہ جو ایک بلب جلتا ہوتا ہے نا، وہ جلنا چاہیے کہ میرے پاس صرف 3 لیٹر ہیں جو ہمارے روٹ لیٹر ہوں گے، باقی اضافی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل نہیں ہوا، بلکہ یہ جو ڈبلنگ ہوئی ہے یہ ماضی کے پہلے صیغے میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کو بتائے جاتے ہیں مصدر، ٹھیک ہے، سوری یہ ہے آپ کے افعال ہے، اس کے ساتھ مصدر آپ کو میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مصدر ہم شروع کریں گے۔ میں آپ سے اگر کہوں کہ تدبر کا جو مصدر ہے وہ ہے تدبر، تدبر ہم لگا لیتے ہیں وہ تنوین تاکہ آسان ہو جائے۔ اچھا، اگر ہو تذکرہ تو اس کا مصدر کیا ہو جائے گا؟ چلے اب تو میں نے لکھ بھی دیا، تذکرن، ٹھیک ہے، تدبر تذکرن۔ اور ابھی میں نے پیچھے ایک بات کی تھی، تیمم، اور اس کا ٹیبل یہ ہے تیمم، ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر آ گیا تیمم، ٹھیک ہے۔ اچھا، تصور والا میں میرے خیال سے قرآن مجید میں یوز نہیں ہوا ہوا، تو تصور، تصور، اور اس کا ہو جائے گا تصورا، تصور، ہاں تصورا، اس کا ابھی ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو اس کا ہے نا مضارع بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، توکل، اس کا توکلا، اس کا کیا ہو جائے گا؟ توکل، توکل، ٹھیک ہے۔ بس اب آپ نے اسی طرح سے اس کو تیز سے بولنے کی کوشش کریں۔ تفرقہ سے تبرک، تفرق، تقبلہ سے تقبل، تقلمہ سے تقلم، تعلمہ سے تعلم، 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 ٹھیک ہے، تعلم، تعلمہ ہم نے کہاں سیکھا تھا؟ ہم نے کہا تھا تعلم القرآن، ہے نا، وہاں پہ ہم نے وہ جو سیکھا تھا، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور خود، سوری سوری سوری، ایک دوسرے والا اگلا ہے، یہ ہے خود سے کام کرنا، یعنی کہ خود سے قرآن میں تدبر کرنا، خود سے تذکر کرنا۔ تیمم بھی خود سے ہوتا ہے نا، خود سے آپ پانی تفکر، پیے تو وضو کریں۔ تفکر جو فکر کرنے کا ہے نا، ہاں جی، تفکر فکر تفکر، کرنے، ہاں جی تفکر، وہ بھی خود فکر، فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو خود سے تفکر، کام کیا جائے۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے، اپنے پاس چاہے لکھ لیا کرے، خاصیت ہے خود سے کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تعلم بھی جی، جو ہے نا، تعلم کرنا، وہ بھی تعلمہ خود سے علم سیکھنا، ٹھیک ہے، علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے خود سیکھا، اس نے سکھایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ فتح، نصر، ضرب، سامیہ، بالکل نہیں بھولنے، یہ بیسک ہمارے ٹیبل ہے، ان کے اوپر ہم نے QC2 پورا بیس کیا تھا، وہب، وعد، قال، زاد، شاہد، احد، رضیہ، اس طرح سے ظن، ضل، مصاب، انتہا ڈھیروں ڈھیر، پھر اس کے اندر ہم نے ورک بک والے ٹیبل کیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ والے کیے جو ادھر ٹیبلر فارم میں نہیں بھی تھے، پھر بھی ہم نے ان پہ تھوڑا تھوڑا غور کیا، ہم نے نکالے، لیکن ان افعال کا QC3 کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ QC3 مزید بھی ہے اور وہ ان ٹیبل سے الگ ہیں، ان کو الگ سے یاد رکھنا ہے۔ اور QC3 کے ٹیبل، اگر یہ آپ کے پاس عالمہ لکھا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سامیہ پہ ہی علامہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، یہ بس آپ کو بتایا گیا ہے کہ عین لام میم، اس سے ثلاثی مجرد سے کیا بنا، مزید فیہی میں آ کے کیسا بنا، ٹھیک ہے۔ یہاں کچھ زیادتی نہیں، یہاں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ علامہ، یہاں ایک تشدید زیادہ ہے۔ سالمہ، اگر ہمارے پاس سین لام میم سے ثلاثی مجرد میں تھا، وہ سلامت رہا، تو زیادتی کے ساتھ کیسا بنا، اسلمہ۔ لیکن اب اسلمہ کا سامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ کوئی ایک سسٹر دہرائیں اس کو، یہ بڑی پیاری سی ایک فریز ہے نا، اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے سب نے۔ تعلیم، محاسبت، اسلام، اختلاف، نہیں، ایک منٹ، استغفار۔ ایک منٹ، نصریہ ایک منٹ رکیں ذرا، یہ دیکھیں سسٹر، یہ بھی ساتھ بولا کریں، پھر یاد ہوتے ہیں۔ اچھا، تعلیم اور محاسبہ اسلام اسلام کی کی، بنیاد، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے،
اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. ایک اور طرح بھی علم ہم کہتے ہیں نا، ہاں ایک اور طرح بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اہمیت ہے، استغفار کیجیے. ہاں علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر. استغفرہ. اور یہ جو ہے تعلیم، اس سے پھر ہم نے کیا بنایا تھا؟ اس سے بنایا تھا ہم نے تفعیل. ٹھیک ہے، محاسبہ سے ہم نے بنا لیا مفعلہ. اگر مشکل لگے نا، کوئی اس میں سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے، بس آپ اس کا پورا پورا وزن برابر کر لیں. جیسے اسلام ہے تو افعال بنا لیں. ٹھیک ہے، اختلاف ہے تو افتعال بنا لیں. استغفار ہے تو استفعال بنا لیں. استفعال. اگر ہم اس طرح کرتے تو یہ ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں، فعلا، فعلا، افعلا، افتعلا، استفعلا. اب میں نے تو 3 کیا، 4 کیا، 5 کیا، 6 7 میں آ گئی. میں نے QC3 پہلے پڑھایا بھی ہے، دوبارہ پڑھا رہی ہوں، اور بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ بھی کام کیا. اس کے ساتھ ہم دروس کا کورس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اتنا پڑھ کے مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا جو یاد ہونا شروع ہو گیا یاد ہو گیا. تو شروع کے لیے جب ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں ہو رہی ہوتی نا، تب ہم نے کیا کرنا، ہم ان کے وزن برابر کرتے جاتے ہیں. تعلیم سے تفعیل ملا لیں، مفاعلتن، افعال، افتعال، استفعال، ایسے ان کے وزن برابر کیا کریں. کیونکہ یہ ہے نام، یہ ابواب کے نام ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کن ناموں سے پہچانا جاتا ہے؟ یہ ان کے اس نام سے پہچانا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ باب سامیہ ہے، ہم کہتے ہیں باب تفعیل ہے، باب مفاعلہ ہے، باب افعال ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی ہمیں یاد کرنے ضروری ہیں. اب جیسے تفعل، تدبر سے ہم بنا لیں گے تفعل. ٹھیک ہے، تفعل، تدبر کی طرح. اچھا جی، ہمارے پاس یہ آ گیا زیادہ، اور اس کو بھی ریڈ کرنا چاہیے تھا. اچھا جی، تدبرا، اس نے غور و فکر کیا، یعنی کہ خود سے خود فکر کیا. ٹھیک ہے، شروع میں تا اور تیسرے حرف پر تشدید زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ تدبرا، دال با را مادہ تھا، ایک تا زیادہ ہوئی، ایک تشدید زیادہ ہوئی، تو ہمارے پاس بن گیا تدبرا. تدبرا، اس نے غور و فکر کیا. تصدی تدبرہ کے سیگے فعلا کے جیسے، یعنی کہ جیسے فعلا کا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. اب کیا کرنا ہے؟ جیسے فعلا والا پورا ٹیبل بنایا تھا، ہم تدبرہ والا بنا لیں گے. وہی چیز ہے، وہی پیٹرن ہے، کوئی نئی چیز نہیں ڈالنی. بس ہم نے جو بیٹر چینج کیا ہے، تدبرہ، تدبرو، تدبرہ، تدبرو. تدبرہ، اس نے غور کیا، اب فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. تدبرو، ان سب نے غور کیا. تدبرتا، آپ نے غور کیا. تدبرتم، میں نے غور کیا. تدبرتم، آپ سب نے غور کیا. تدبرنا، ہم سب نے غور کیا. اور مؤنث کیسے بناتے ہیں ہم؟ تدبرت، 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 اس عورت نے عورت نے غور کیا. غور کیا. اچھا جی، اب سب نے مائک آن کر کے ذرا جواب دینا. حل تدبرا، نعم تدبرا، حل تدبرو. نعم ہم تدبروا، تدبروا، اچھا جی، حل تدبرتا، نعم تدبرت، حل تدبرتم، نعم تدبرنا. تدبرنا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہمیں جواب نفی میں دینا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں تدبر کیا، ما ماں ماں سے. ٹھیک ہے، ماضی کی نفی ماں سے. یاد رکھیے، اگر آپ کو قرآن مجید میں کہیں ماضی کی نفی لا سے نظر آ رہی ہے، ہمیں بھیج دیں. ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو لا آیا اس کی وجہ کیا ہے. کہیں کہیں قرآن مجید میں آپ کو یہ نظر آنا ہے. ٹھیک ہے، نظر آئے گا. اسی طرح سے یہ تا کی وجہ سے نا، اس میں اور مضارع کی بھی ایک نشانی ہے نا تا، تو یہ کنفیوژن تو نہیں ہو جاتی کبھی میں اس بتاتی ہوں، اس کے بارے بات میں کو بتاتی ہوں، بتانے؟ بلکہ آپ بڑی اچھی سی بات اچانک سے کر جاتی ہیں جو مجھے یاد نہیں ہوتی، تو میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے، بتاتی ہوں آپ کو. اچھا جی، اسی طرح سے اگر آپ کو مضارع کے ساتھ ماں نظر آ جائے،
فوراً الرٹ ہو جائیں کہ یہاں کوئی قاعدہ کوئی رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی کی نفی ماں سے، مضارع کی نفی لا سے، اور یہ کسی نے نا خود اپنے پاس سے باتیں نہیں بنائی گی، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں باتیں اتاری، اب علماء نے کیا کیا، ان کو سیکھا، اس سے گرامر بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کیسے سیکھنا ہم نے اس کو اس طرح سیکھنا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے سسٹر نے کہا کہ اب ایک تا تو ہمارے پاس یہ بھی ہوتی ہے جو ہم سامنے والے کا سیکھا کہتے ہیں، بالکل ہوتی ہے، تدبرا، ٹھیک ہے، اسی یہ آ گیا تتدبرا، اور یہ آ گیا تتدبرونا، کیا چیز چارٹ، اچھا، ایک تو ہمیں پتا چلے گا، یہ ہمیں ایسے نہیں نظر آئے گا، جیسے اب ماضی ہے نا، تدبرو میں تھوڑا سا، یہاں تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہم ترجمے سے سمجھ لیں گے، کبھی بھی تدبر تا، تدبر تو، تدبر تم، تدبر نہ کو آپ کبھی بھی مضارع نہیں کہہ سکتے، ہے نا، اس کو تو نہیں آپ مضارع کہہ سکتے، اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ ابھی نہیں، یہ ہم نے کسی فور میں تھوڑا سا سمجھنا ہے، تھوڑا سیکھنا ہے، پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نون کہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نون ساتھ ہی لے کے چلیں گے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا باب ہوتا ہے، ایک یہ والا کریں گے تدبرا والا، اور ایک ہم کریں گے تدارسا والا، یہ دو باب ہمارے تا سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک مزید خاصیت ہے، ایک خاصیت میں نے آپ کو بتائی، یہ ہے خود سے کام کرنا، اور یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا، مل کر کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایک خاصیت تو ہو گئی دونوں ابواب کی۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، قرآن مجید میں آپ کو کہیں کہیں پر یہ تا مرج ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کہ جب یہ دو تا اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کو حذف کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ کو میں بتاتی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو یتساءلون ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، جیسے آ جاتا ہے تتظالمون، یہ تدارسا والا ہے، ٹھیک ہے، تتظالمون، تو اب جب یہ تتظالمون آتا ہے نا تو یہ اکثر آپ کو تظالمون، اسی طرح سے تتدارسونا جو ہے نا یہ نظر آ جائے گا تدارسونا کا، اور تدبرا کا جو ہم نے کیا تھا تو ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے، تھوڑی سی میں آیت کا ٹکڑا بھول گئی ہوں، اچھا کہ اسی ون میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی میرے خیال سے ایسی ہے کہ جی افلا یتدبرون القرآن، افلا وہ ہے نا یتدبر، چلے میں نا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جہاں پر یہ تا گرا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں آیات کے ٹکڑے، یہ ابھی آپ نے یہاں بات کی ہے تو مجھے یاد ہے، نہیں تو میں اس کو تھوڑا سا پہلے ڈھونڈ کے رکھ لیتی، کہ جہاں جہاں پر قرآن مجید میں یہ اس کا خاص قاعدہ ہے، باقی سارے پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ جو تدبرہ اور تدارسہ میں ہوتا ہے کہ یہ جو مضارع کی تا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اب پتہ کیسے چلتا ہے، ایک تو ترجمہ ہماری ہیلپ کرتا ہے نا، دوسرے آپ کو یہ ماضی اور مضارع سمجھ آئے گا، ابھی تو اس میں ایک اور چھوٹا سا اور بھی ہے جس نے مکس ہونا ہے، لیکن وہ سارا ہمیں کیسے سمجھ آتا ہے، کانسیپٹ سے، وہ جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بات یہاں پر کیا کی جا رہی ہے، جب تدبرہ لکھا ہوگا تو اس کے نیچے اس نے غور کیا آئے گا نا، یا تدبرہ تو وہ غور کرتا، اس طرح سے معنی بھی ہوں گے نا، پھر اس سے بھی پتہ چلتا جائے گا۔ اچھا جی، تدبرہ یا تدبرو، وہ غور کرتا ہے یا کرے گا، یا تدبرون، وہ سب غور کرتے ہیں، تتدبرو آپ غور کرتے ہیں، اتدبرو میں غور کرتا ہوں، تتدبرون آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہی تتدبرو، وہ عورت تدبر کرتی ہے، وہ عورت غور کرتی ہے، ہم اس کا ترجمہ ویسے یہ کرتے ہوتے ہیں، اس نے تدبر کیا، آپ بھی آگے آگے جا کے یہ ترجمہ بنانے لگ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ سارا اسی طرح سے ہے، ایک اور اس نے مزید کیا تھا، ہاں یہ اب یہ لکھا تھا حل یتدبرو فی القرآن، یعنی کہ کیا اس نے قرآن میں غور کیا، نعم نعم يتدبر في یتدبر القرآن. فی القرآن، القرآن، ٹھیک ہے، حل یتدبرون فی القرآن، نعم نعم یتدبرون فی يتدبرون في القرآن، القرآن. فی القرآن ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد حل تتدبروا فی القرآن، اچھا فی نعم القرآن، يتدبر في القرآن. اتدبروا فی القرآن، يتدبروا في القرآن.
القرآن. اچھا میرے پاس نا یہ میری ایک بک دروس کی مجھے میرے سامنے ہی مل گئی، اس میں سے شاید میں آپ کو ایک بتا سکوں. ہاں ایک ہے تجسس والا نا، وہ اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ تجسس سونا تھا تو پھر تجسس سو رہ گیا تھا. تو میں آپ کو آیت یہاں سے پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے نا لگ رہا تھا ہم نے یہ تازہ تازہ ہی کیا ہوا، ہماری کچھ وینسڈے کو کلاس ہوا کرتی ہے، اس میں ہم نے یہ والا تدبرہ والا ہی پورا کیا تھا. وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے ابھی مل جائے گی. آج کل جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا چل رہا ہے استفعال، جو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس میں یہ کہ ذرا تھوڑی مزید پھر ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، اس میں یہ ایک ہے، یہ جو تدارسا والا بتایا تھا نا، اس میں ہے تنابزو والا، تو وہ بھی اصل میں تتنابزونا تھا، تو وہ پھر تنابزو اس طرح سے لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں یوز ہوئے میں. انشاءاللہ اگلا ہم نے وہی والا ہی کرنا ہے جو تدارسا والا، پھر ان دونوں کو مزید اکٹھا بھی دیکھ لیں گے. اچھا جی، وہ جو آئے تھے نا، اگر اور کسی کو ملے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، والا تجسسو والی. مل تو جائے گا، تھوڑا قریب قریب چلی گئی ہوں میں. یہ بہت اچھا کورس ہے، آپ لوگوں نے اپنے یہ جو QC5 تک کرے، پھر انشاءاللہ آپ کو ہم اس میں بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دروس کے کورس بھی کرنے، اس میں یہ جو سارا کچھ ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلے میں بہت غور سے ڈھونڈ رہی نا، ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا، چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو مل گئی ہو آیت تو بے شک ہمارے ساتھ شیئر بھی کر لیں. ولا تجسسوا والی. اچھا جی، اب ہم نے بنانا ہے اس یہ فعل امر. امر کیسے بنانا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ماضی سے بنا لیں، لیکن چونکہ جو اصل طریقہ ہے نا بنانے کا امر کو، وہ ہمارا ہوتا ہے مضارع سے. مضارع کے بھی یتدبروا سے نہیں، ہم بناتے ہیں اس کو تتدبروا سے. ٹھیک ہے، تاکہ بالکل ہم نے سامنے والے کی بات کرنی ہے تو سامنے والے پہ ہی لے کے آئیں. اچھا جی، علامت مضارع ہٹا دی، ہمارے پاس رہ گیا تدبرو. اینڈ والی حرکت کو ہم نے ساکن کر دیا. اب ہمارے پاس کیا بچا؟ تدبر. تدبر. پڑھا جا رہا ہے نا تدبر، تدبر. ہے نا تدبر. جی تدبرا جی تدبر. جیسے ہم نے زنا والا ٹیبل یاد کیا تھا نا، ہم نے کہا تھا زنا، زنا، پھر زنن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کا بھی تھوڑا سا مکس والا ہے. کیسے یاد کر لیں گے؟ تدبر، اس نے تدبر کیا یا اس نے غور کیا. تدبر غور کر، ٹھیک ہے، اور تدبر، تدبر کرنا، غور کرنا. ہم اس کو ایسے یاد کریں گے. یہاں تک جو بات ہے ایک جیسی ہے. علامہ سے علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر. ٹھیک ہے، یہاں تک سارا ایک جیسا چل رہا تھا، زیر 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 کے ساتھ ہمارا پورا ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک، چھینک آنے لگی تھی میری، بیچ میں رکی، کسی نے مجھے یاد کرتے کرتے سوچا رہنے تو پڑھا آ رہی ہوگی. اچھا، تدبرا سے کیا ہوگا؟ ایک دم سے چینج ہو جاتا تدبر. ٹھیک ہے، اب یہ کسرہ والا نہیں آئے گا، اب یہ ہے تدبرا سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو تھی نا، یعلمو میں زیر تھی، یحاسبو میں زیر تھی، یسلمو میں زیر تھی، یختلفو میں زیر تھی، یستغفرو میں زیر تھی نا سب کے نیچے، جبکہ تدبرا یتدبرو. ٹھیک ہے، علامہ یعلمو، حاسبہ یحاسبو، اسلمہ یسلمو، اختلفہ یختلفو، استغفرہ یستغفرو، جبکہ تدبرہ یتدبرو. اب وہ زبر ہی ادھر واپس آ گیا، کچھ بھی چینج نہیں ہوا. ہم نے علامت مضارع گرائی، ہم نے اینڈ والی حرکت کو سکون ساکن کر دیا، ہمارے پاس فعل امر ریڈی میڈ بن گیا. ہمیں کچھ اس میں ڈالنا نہیں پڑا، نکالنا نہیں پڑا الگ سے اور کچھ. ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے اس پر تدبر. تدبر، غور کر. تدبرو، تم سب غور کرو. لا تدبر، اب یہ جو ہے نا لا تدبر، اس کا بھی نکال دیا جاتا ہے، اس کا بھی ایک تا گرا دیا جاتا ہے. کہیں کہیں قرآن مجید میں اس کے تا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، اور کہیں کہیں یہ پھر اس کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ دو تا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، ایک تا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. اچھا جی، لا تتدبرو، مت غور کرو. اچھا جی، جب تدبر، غور کر، تو اپنی طرف سے کیسے جواب دینا ہے؟ اتتبرو. اتدبرو. اور پھر جب تدبرو کہنا ہے تو
نتتب अतदब्बर बाकी हमारा نتدبر वही हमने शुरू में आपको बता दिया था, इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल। जैसे हम कहते हैं मुअल्लिमुन मुअल्लमुन, ठीक है, मुस्लिमुन मुस्लमुन, मुहासिबुन मुहासबुन, मुख्तालिफुन मुख्तालफुन। और इसके बाद हमने कहा था मुस्तगफिरुन मुस्तगफिरुन। तो तदब्बर अब क्या बना लेंगे? تدبر متدبر हाँ, اور मुतदब्बिरुन متدبر मुतदब्बरुन। متدبر हाँ जी। माजी के मुंह पे मुंह लगा लें, चाहे मुदारे के मुंह पे मुंह लगा लें। माजी के मुंह पे लगा लेंगे तो वो बन जाएगा बिल्कुल उसकी तरह से। अ, अच्छा, लेकिन यहाँ पर फिर वो मुदारे वाला खराब होता है, क्योंकि फिर एक आनी जेर आनी है, उसको बस वैसे कुलिये में याद रख ले। मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कसरा नहीं ना आती, फिर वो वाला हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक ये सारे सीधे सीधे चल रहे थे। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक जैसे हैं, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन मुहासिबुन मुहासबुन। कोई एक सिस्टर पढ़ लें इसको, इस पूरे को, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन वाली। معلم معلم محاسب محاسب مسلم مسلم مختلف مختلف مستغفر مستغفر متدبر 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 मुतदब्बरुन। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो हमने शुरू में बात कर ली थी, तदब्बुर, ठीक है, अब हम कहेंगे तदब्बरा तदब्बर तदब्बुर। ठीक है, तदब्बुर करना है। अब किसी ने तदब्बर नहीं किया करना, तदब्बुर करना है। किसमें तदब्बुर करना है? कुरान मजीद में। अच्छा जी, पूरा टेबल दोहराने से पहले मुझे इस टेबल को गौर से देख के बताएं, कोई एक सिगा पूरा पूरा एक ही जैसा आया हुआ है दो जगह पर, एक लफ्ज दो जगह पर यूज हुआ, गौर से देखें जरा। अब किसी ने ये नहीं कहना ये हर تتدبر टेबल, हाँ, किसी ने ये नहीं कहना ये हमेशा ही होता है। تتدبر हाँ जी, कौन सा? تتدبر माजी تتدبر माजी में भी है और फेले अमर में भी है यहाँ पे दो तानी लगाने से, ततदब यहाँ दो तानी लगाने की जरूरत। जी दो दो तदब्बर हाँ, दो ता यहाँ लगते हैं। ये आज सुबह मॉर्निंग वाली क्लास थी ना हफ्सा की, उसमें भी सिस्टर्स को यही थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। और ये जब हमने किया था तब हम भी ये कुछ कर रहे थे, क्योंकि ये ता आ जाती है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी, कि ये क्या, ये अचानक से हमारे उसमें ता कहाँ से आ गई। तो ये जो ता वाले दो हैं, ठीक है, एक है तदब्बरा और एक है तदारसा। ये दोनों जो ता वाले हैं, इनकी एक मिलती जुलती खसूसियात मिलेंगी। ठीक है, तो तदब्बरू, उन सब ने गौर किया, तदब्बरू गौर करो, ये दोनों एक जैसे हैं। आयात में आ जाए कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट बताएगा, तर्जुमा बताएगा, ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा। अब इस टेबल में एक और खासियत भी है। सिस्टर हफ्सा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं वालेकुम। सोचा एक जो हमारी क्लास में पॉइंट डिस्कस हुआ था ना, वो एक और भी शेयर कर दूं। हाँ, अच्छा जी। अब नानी आप हाँ, कहाँ गई? मैं आप हमारी, सवाल पे हाँ, हैं? हमारी लाइट ऑफ हुई है। हाँ, हाँ, मैं इसको जरा करती हूँ उसके ऊपर। ठीक। بروا تدبرتم تدبرت تدبرتم تدبرنا هي تدبرت يتدبر يتدبرون تتدبر أتدبر تتدبرون نتدبر هي تتدبر تدبر تدب تدبروا لا تتدبر لا تتدبروا متدبرون متدبرون تدبرون टंग ट्विस्टर है मैम बहुत अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा टेबल ऐसा है कि इसको जरा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, ठीक है, हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक ठीक है अच्छा, हफ्सा को मैं जरा को होस्ट कर दूं, ताकि अगर अब हो क्लास डिसमिस जी। तो फिर। मैं उस वक्त से हूँ जब से आपकी ग्रामर की स्टार्ट हुई है अच्छा जी, क्लास। ठीक, कहते हैं। चलिए,
चलें जी। अच्छा जी, मैंने कहा था इस टेबल में एक और बड़ी खास बात है जो हमारे उसमें भी आएगी। सिस्टर अफसा, वो जो ता कुरान पाक की एक आयत है जिसमें ये एक ता गिरी हुई है, अगर आपको वो नजर आए तो जरा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मैं वो आयत वो हाँ तजालम हुआ मैं हाँ शेयर वो, कर। हाँ ठीक। तदब्बरा वाला दिखेगा, तदारसा वाली तो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी ना। तदब्बरा हाँ वाली हाँ जहाँ जहाँ से ता ठीक एक ता यूज हुई है ये, है, मैं और चेक अच्छा करके सिर्फ फिर। ये इसमें होगा, ठीक है। ये सामने वाले सीगे में होगा। ये इसमें फेल अमर में भी हो सकता है, फेल अमर भी सामने वाला आता है ना, ठीक है, सामने वाले की बात होती है। इसी तरह से ये भी ततदब्बरु और ये ततदब्बरुना, इसमें से एक ता को हज़फ किया जाता है। अच्छा जी, आप देखें ये जो पहली पूरी लाइन में कहीं आपको जेर नजर आ रही है? कहीं भी जेर है? इसके बाद इस पे तदब्बर करें, पूरी में कहीं आपको जेर नजर नहीं आएगी। फेल अमर के चारों सीगों में जेर नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जेर आएगी और वो होगी इसमुल इस्मुल फाइल की, ठीक है। तदारसा और तदब्बरा ये दो ऐसे फेल हैं जहां पर सिर्फ इस्मुल फाइल पर जेर आती है, ठीक है। बाकी ये सारा हमें ऐसे लगता है ऐसे ऊपर ऊपर ही पढ़ा जा रहा। तदब्बरा या तदब्बरू, फिर उसके बाद तदब्बर, फिर मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन और तदब्बुरुन, ठीक है। अब अगर यहीं पे रहते हुए आपसे मैं कहूं, अगर आप लोगों में से कोई एक टेबल बनाए तफक्कारा, बना सकते हैं तफक्कारा? कोशिश करते हाँ हैं। कोशिश, बिल्कुल कोशिश। तफक तफक्कर तफक्करू तफक्करत तफक्करतु तफक्करतुम तफक्करना तफक्करत यतफक्करू यतफक्करून ततफक्करू अतफक्करू ततफक्करून नतफक्करू ततफक्करू तफक्कर तफक्करू ला ततफक्करू मुत मुतकफ्फिर मुतफक्किरुन, मुतफक्किरुन। मुतफ- मुतफक्किरुन मुतफक्करुन नहीं, मुतफक्कुरु मस्दर पर मीम नहीं है। तदब्बुर, तफक्कुर। तफक्कुर। तफक्कुर हम उर्दू में यूज भी करते हैं ना, ठीक है ना ये। जी। और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा टेबल बना लिया, आसानी से बना लिया। अच्छा, नसरिया है हमारे साथ या चली गई हैं? अच्छा जी, और कौन सी सिस्टर हैं जिनको, अच्छा वो नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो चली हाँ, गई हैं। अच्छा सिस्टर सिस्टर आयशा आयशा है। का, हाँ मेरे ख्याल से माइक ऑन नहीं होता। अच्छा, एक और सिस्टर भी चलेंगी, अच्छा जी, चले कोई बात नहीं। हाँ, नसरिया सिस्टर का टावर है एक, हाँ उनसे। बख्तावर आप पढ़ेंगी सिस्टर, ये सामने जो 6 चाबियां हैं। चले सिदरा मदिया आप लोग ही पढ़ लें। अब ततदब्बरा मदीहा, अभी यत किसने पढ़ा था? मदीहा नहीं पढ़ा था ना, मदीहा पढ़ लें। हम्म। तद तद एक सेकंड। तदब्बरा, तदब्बरा। हाँ, तदब्बर यतदब्बरु तदब्बर मुततब्बिर मुतदब्बर तदब्बुर। तदब्बुर। अच्छा, और कैसे ये हमारे रवानी है कि बार बार, और अच्छा आप लोग ना कोशिश करें, आप सुनाना शुरू करें उधर ग्रुप में, ठीक है। एक एक टेबल ले हम्म। लिया करें, जैसे हम आपके साथ वो फूल पत्ती सी शेयर कर देते हैं ना जिसपे ये सारे लिखे होते हैं। अभी आप सिर्फ कौन से फोकस करें जो सेहतमंद है, ठीक है। अभी आप हमजा वाले बीच में ना लें, अभी आप कमजोर वाले ना लें, अभी आप उनमें से सिर्फ जो है ना सेहतमंद वाले वो ले लिया करें। जी हफ्सा। अच्छा मुझे मिल गई है, वो था ततनज़्ज़लु, असलू था, हाँ असलुहु, और तनज़्ज़लु वो सूरह कदर में ही हाँ, है। ठीक तनज़्ज़लुल है, और इसी तरह मलाइकतु, है ना। तनज़्ज़लुल हाँ मलाइकतु व रूह, उतरते हैं फरिश्ते। तो वो असल में ततनज़्ज़लु था, ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा। हाँ, इसका तर्जुमा देखिएगा, ये आपको मुदारे में मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, तज़क्करा फेल है, इस फेल की मुदारे की चाबी क्या होगी? यतज़क्करु या तो तज़क्कर, फर्स्ट वाला। ठीक हो गया। तकब्बुलु मस्दर है, इसका माजी क्या होगा? अ, तकब्बल तकब्बला, ठीक है।
एंड वाली जी हरकत जरूर बोला करें। अच्छा जी, तदब्बरू ये क्या है कवायद के लिहाज से? फेल मुदारे की जमा जी है, अमर की, माजी या मस्दर की? माजी। ये माजी माज की जमा है। माजी की, और और अमर फिर की नहीं है? अमर की भी है जमा। अमर की हाँ भी जी है। जी जी जी। कभी हमने हाँ। मस्दर की जमा बनाई? नहीं। नहीं। नहीं बनाई, गुड। वैसे मैं आपको बताऊं, एक मस्दर की हम जमा बना सकते हैं। वो कौन सा? इबादत, इबादात, बना सकते हैं ना? जी। हाँ, जरूरत फिर वो नहीं। हाँ फिर उसके अंदर और भी चीज आ जाएगी ना। हाँ हाँ, मैंने कहा इसके सब। बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है। मैं तो वैसे मतलब ये मुझे कहाँ से याद आया, ये हमने भी अपने टीचर से पूछा था कि इनकी बन नहीं सकती जमा। उन्होंने कहा क्यों नहीं बन सकती, किसी किसी की बनती होती है। तो अच्छा अच्छा, इबादत से इबादात बन सकती, लेकिन जरूरत नहीं, हमने कहीं भी मस्दर के तौर पर इबादात तो नहीं यूज करना ना। अच्छा जी, ये तदब्बर फेल मुदारे है, इसकी माजी की चाबी क्या होगी? तदब्बरू। सोच ले, कभी हमने ऐसा बनाया माजी जिसके एंड पे हमने तदब्बरा पेश लगाई है? तदब्बरा हाँ, तदब्बरा। मुदब्बर। माजी का ना, माजी का देख लें, नसरा, सामिया, दौराबा, फिर हमने ये किए अल्लामा, हमने किया असलमा, हासबा। माजी पे हमेशा एंड पे हमने जबरी पढ़ी है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ना, ये पॉइंट्स लिख लिया करें अपने पास, इससे मजीद आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ये इस सारे को देखें। ठीक है, एक एक जैसे। ठीक है, देखे, जैसे यू अल्लिमु, यू हासिबु, युस्लिमु, यू से शुरू हो रहा था, लेकिन आगे ली, सी, ली, फिर आगे जो यख्तलिफु, यस्तगफिरु, ये जो हमारा कलमा था, आइन कलमा, उस पे सब में कसरा 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 थी। ठीक है, यानी कि सब पे जेर 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 थी। तीन के शुरू में या थी। अच्छा, इन तीन के अलावा सिर्फ मजहूल पे या होगी, बाकी जितने भी टेबल आप ले लें, चाहे आप मजीद फीही के लिए आप कोशिश करें, निकलेगा तो नहीं। हम उसमें से जो है, हमारे टेबल होते हैं जो सुलासी वाले, ये सब, इन सब में क्या होता है कि ये जो है ना, यू लगता है वहां पर भी पेश लगती, लेकिन वो फिर उनमें मजहूल में लग जाती है। ठीक है, तीन हमारे ये टेबल हैं। बाकी कहीं भी या के साथ ऊपर आपको जो अलामत मुदारे पर पेश नजर आए, तो वो मजहूल होगा। ठीक है, इस बात को बस बहुत अच्छे से याद कर ले। इन चार के अलावा और कोई भी कैटेगरी नहीं जिसमें हम आप इसको डाल सकें कि यहाँ पर भी ये पेश लग सकती है। ठीक है, तो ये एक एक जैसे थे। तदब्बरा ने आकर थोड़ा सा अपने ऊपर तदब्बर करने के लिए हमें मजबूर किया, तो अब हम इस पर तदब्बर करेंगे कि ये थोड़ा सा जुबान पे थोड़ा सा मुश्किल है, और लिखने में भी आपको हर पे ऊपर वो शद 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 लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलें जी, गौर करें। वो सब गौर करते हैं कुरान पर, वो सब गौर करते हैं। हाँ जी, कौन सा बन रहा है ये? मुजारे है। फेल मुदारे है, और हम्म। मुदारे को जरा बनाएं, वो सब गौर करते हैं। यतदब्बरूना यतदब्बरूना, नीचे से चीटिंग कर लें थोड़ी सी। फिल कुरआनी। अच्छा, फिल कुरआनी भी कर सकते हैं, कुरआना भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक यहाँ पर अगर फी नहीं लगाएंगे तो कुरआना हो जाएगा, फी लगाएंगे तो फिल कुरआनी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा जी, इसका है। तर्जुमा बनाए, आफाला। हम्म। क्या पस नहीं? अच्छा, पस की बजाय ना आप अक्सर इसका तर्जुमा किया जाता है भला से। क्या भला? आप वो सब गौर व फिक्र हाँ, करते हैं कुरान? और वो फिक्र नहीं करते। हाँ हम्म। जी। ला नहीं। हाँ, कुरान में। अच्छा, एक और भी ऐसी मैं आपको बताऊं, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या वो सब हम्म। नहीं देखते कैसे बनाया ऊंट को अल्लाह ने? वो भी अच्छी है, मेरे ख्याल से सूरतुल गौशिया में है शायद, हाँ गौर जी जी। कीजिएगा। ठीक है, उसमें भी अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, फिर आगे और भी इलस समाई कैफ रुफियत, इलल हम्म। जिबाली कैफ नुसीबत। तो ये वहां भी ये गौर व फिक्र करने की दावत दी जा रही कि क्या भला वो नहीं देखते। ठीक है, ये कुरान पाक का उस्लूब है कि जहां पर ऐसी वाली बात की जाती है ना, कि पूछा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने गौर नहीं किया इस बात पे। हल ततदब्बरून अल कुरआन, हाँ में जवाब दीजिए। नाम नतदब्बरु फिल कुरआन।
قرآن نتدبرو، ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اور ہمارا ٹیبل آج کون سا ہے؟ توکلا۔ پہلے تو آپ اس کی 6 چابیاں بنا لیں تاکہ آسان ہو جائے۔ توکلا، یتوکلو، یتوکلو، اچھا جی، توکل، توکل، ٹھیک ہو گیا جی، توکلو، اچھا۔ اور متوکل، ہاں، متوکلون، اور متوکلون، متوکلن، اور توکلن لکھا ہی ہوا ہے۔ اب کوشش کریں گے، اس نے توکل کیا، اس نے بھروسہ کیا۔ جی میں ٹرائی کروں؟ کریں جی، بالکل کریں۔ توکل، توکلو، توکلت، توکلتو، توکلتم، توکلنا، ہی توکلت، توکلت، ہاں جی، یتدبرو، سوری، نہیں نہیں، میرے والے کام نہ کیا کریں، میں بھی کرتی ہے۔ ہاں جی، یتوکلو، یتوکلون، تتوکلو، اتوکلو، تتوکلون، نتوکلو، ہی تتوکلو، توکل، توکلو، لا تتوکل، لا تتوکلو، متوکلون، متوکلون، توکلون۔ الحمدللہ، ایکسیلنٹ ہو گیا۔ اور اس کا نکالیں، ذرا مادہ نکالیں۔ واو، کاف، لام، بالکل، اوہو، یہ واو کمزور پھر ہو جائے گا، فیل ہے نا؟ کمزور آئے گا، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا، واو شروع میں ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہاں ہاں، ہے نا؟ اچھا اس سے فرق نہیں پڑا ہمارا تدبرا، اسی طرح سے توکلا، فرق نہیں پڑا، لیکن اگر پوچھا جائے تو یہ کمزور میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ٹھیک ہے، ایک لیٹر کمزور آ گیا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا پہچان لیا۔ واو کاف لام سے وکیل بھی یہیں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کوڈ سمجھ میں آ گئے ہیں نا؟ جیسے یہ والے تھے، فا، نون، دوت، بڑے اچھے یاد ہو گئے۔ پھر ہمیں یہ جو کمزور والے حد، شا، دول، زون، مس، یہ بھی یاد ہو گئے تھے۔ اب ہم نے کیا کرنے ہیں؟ اب ہم نے بس پلس پلس لگائی جانا ہے، جو پہلا ٹیبل کری جانا ہے وہی اس کا کوڈ بنتا جائے گا۔ اس کے شروع کے لفظ لے لیں، بس اس کے ساتھ پلس لگا لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ال پلس ہا پلس اس پلس تد پلس تدا پلس، یہ کل ہم نے کرنا ہے تدارسا والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم آگے انشاءاللہ کریں گے انقلابا، تو اس میں ان ہو جائے گا، اخ ہو جائے گا، اس میں است ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم اسی طرح سے کر لیں گے۔ چلیں جی، ٹائم تو میرا ذرا زیادہ ہو گیا، چلیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ہماری وہ ہے نا، جو سسٹر افسانے نے بنا کے دی تھی آپ لوگوں کو اسائنمنٹ، وہ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کو ہم لگا لیں گے ادھر اس پہ سلائیڈ شو پہ، پھر وہاں پہ ہم اس کو انشاءاللہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سسٹر افسا، کچھ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہنا کہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ مارننگ والی کلاس کی ریکارڈنگ سے بھی آپ ان ہاں، سے دیکھ سکتے ہیں، اگر ریکارڈنگ خود سے بھی، سنبھالنے ہاں بھی وہ سسٹر۔ ہاں بالکل، اگر ہاں خود بنانا تو ہم اس کو انشاءاللہ کل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ کل تھوڑا سا میں کوشش کروں گی، تھوڑا اس کو قرآن پارٹ کو ہم تھوڑا سا جو زیادہ زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اوپر سے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، ضرور بالضرور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔